بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے پچھلی امتوں پر کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ ہر نبی نے اپنی قوم اور امت کو ہر خیر کی بات بتا دی اور ہر شر کی بات سے آگاہی دے دی۔ اسی خیر کو سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کی عبادات عطا کی ہیں جس سے ہم کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انتہائی اہم عبادت روزے کی، اس کو سمجھنے کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں اور کیا اعمال ہیں جو کیے جا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہوں؟ ایسے سوالات اور ان کے جوابات کے لیے آج ہم اپنے ناظرین کے لیے اس نشست کو لے کر آئے ہیں، جہاں ہمارے پاس فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر محبوب ابو عاصم حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اسلامک ریسرچ اسکالر ہیں الحمدللہ۔ تو ہم ان کے سامنے وہ سوالات جو لوگوں کی ضرورت ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں تاکہ اس ماہ مبارک کو اچھے انداز میں گزار سکیں اور کس طرح سے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر برکت دے اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ آمین، بارک اللہ فیک۔ شیخ، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اس کا استقبال کیسے کیا جائے؟ جی ہاں، رمضان کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے، اور اللہ کا ایک بہت اللہ کی طرف سے آنے والا معزز مہمان ہے۔ اور ہم دنیاوی طور پر بھی جب کسی معزز مہمان نے آنا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی کافی اہتمامات ہوتے ہیں اس کے استقبال کے لیے اور اس کی خاطر مدارت کے لیے۔ لیکن یہ وہ مہمان جو دنیا میں ہمارے جیسے انسانوں جیسے مہمان ہوتے ہیں، ان کی خاطر اگر ہمارا اس قدر اہتمام ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والے اس مہمان کے لیے ہمیں اس سے کہیں بڑھ کر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رمضان کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس کا استقبال کرتے ہوئے اللہ کی اس نعمت کو جاننے کی اور اس نعمت کی قدردانی کرنے کی کہ زندگی میں رمضان کو پا لینا یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو پچھلے سال رمضان میں تھے اور اس سال وہ دنیا میں نہیں ہیں، یا دنیا میں تو ہیں لیکن اس حالت میں ہیں کہ وہ رمضان کی شاید روزے نہ رکھ پائیں، ان کی جو صحت کی یا جسمانی جو ان کی کیفیت ہے۔ تو اس لیے صحت و تندرستی میں زندگی میں رمضان کو پا لینا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے آنے کی لوگوں کو بشارت دیتے، اور صحابہ اکرام اور اس امت کے سلف صالحین بھی اس رمضان کو پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے۔ جس طرح روایت میں آتا ہے کہ رمضان آنے سے 6 مہینے قبل ہی وہ رمضان کو پانے کی دعائیں کرتے، اور جب رمضان آ جاتا تو ان کی رمضان کے لیے اس کی خیر و برکات کو سمیٹنے کے لیے ان کی کیا کوششیں محنتیں ہوتی، اور پھر رمضان گزر جانے کے بعد بھی 6 ماہ تک اس کے روزوں کے قبول ہونے کی، اس کی عبادت کے قبول ہونے کی ان کی دعائیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی یہ مہمان کریمی بہت معزز مہمان ہے کہ جس کا ہمیں بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا استقبال کرتے ہوئے اس نعمت کی قدردانی ہمارے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اس نعمت کو پانے پر، اس کو پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کی جائیں۔ اور مزید یہ کہ اللہ نے اگر یہ وقت دیا ہے تو اس کا خوشی سے استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوقات سے بھرپور طور پر استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ ایام معدودات،
یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور واقعی ہی گنتی کے ایسے چند دن ہیں کہ جن کے گزرتے ہوئے بالکل پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ابھی ہم آج رمضان کے آنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور کل چند دن کے بعد اس کے جانے کی باتیں، اور پھر یہ بھی ہوگا کہ رمضان آیا اور چلا گیا۔ اس لیے اس میں خوش نصیب وہی ہے کہ جو واقعی ہی اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو، عظمتوں کو سمیٹتا ہے، اس کے لیے اچھی پلاننگ کرتا ہے کہ اللہ نے زندگی میں پھر ایک بار نیکیاں کمانے کا موقع دیا ہے، تو میں کس طرح بڑھ چڑھ کر اس سیزن سے نیکیاں کما سکوں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی حوالے سے کہ کسی طرح کا کوئی سیزن آتا ہے، لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذمہ داروں کو دیکھتے ہیں، فصلیں بونے کا موقع آتا ہے، فصلوں کی کٹائی کا موقع آتا ہے، تو ان کی کیا محنتیں کوششیں ہوتی ہیں۔ تاجروں کو دیکھتے ہیں، بزنس مین لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب لوگوں کی خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے، تو کس قدر ان کی کوشش ہوتی ہے ان موقعوں سے، ان چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی۔ تو اگر ہم دنیا کے صرف چند پیسوں کو، چند معمولی دنیا کی عارضی نعمتوں کو کمانے کے لیے اتنی کوشش ہماری ہوتی ہے ان کو حاصل کرنے کی، تو چہ جائے کہ وہ رمضان کہ جس کے بدلے میں جنت ہے، وہ روزہ کہ جس کے عوض جنت ملتی ہے، تو کس قدر ضرورت ہے اس رمضان کی رحمتوں کو، اس کی نعمتوں کو سمیٹنے کے لیے ہماری پلاننگ ہونے کی، کوشش ہونے کی۔ تو چنانچہ اس حوالے سے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم ابھی سے ہی، چند دن باقی ہے رمضان آنے میں، ابھی سے ہی اس رمضان کے لیے ہماری پلاننگ ہو کہ اس آنے والے رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے، کس طرح اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں، نیکی میں گزارنا ہے، اور رمضان کی جو خیر و برکات کے لمحات ہیں کس طرح اس میں اللہ کی رحمتوں کو پانا ہے۔ اس کے لیے یعنی اہم ترین کرنے والے جو کام ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اللہ کی طرف توبہ طائب ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ انسان گناہ گار ہے اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشوں کے دروازے ویسے تو کھلے ہوتے ہیں ہر وقت، لیکن اس میں خصوصی طور پر ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رمضان کی رات میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے انسان کی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر وہ بھی اس سال کے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں میں لکھ دیا جائے کہ جن کی جہنم سے آزادی ہو چکی ہے۔ اور اس کے لیے پھر کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے کی، اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان طبعی طور پر دنیا میں رہتے ہوئے شیطان اس کے پیچھے ہے، نفسانی خواہشیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اس کو ضرورت ہے ایسی چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جو کہ غلط چیزیں ہیں، غلط عادتیں ہیں، جھوٹ ہے، غلط اس طرح کی اور دوسری۔ تو رمضان میں انسان اپنے آپ کو کافی کنٹرول کرتا ہے، تو ضرورت ہے انسان کو واقعی اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تربیت کرنے کی، نیکی کے اعمال پر اور برائیوں سے دور رہنے پر، برے اعمال کو چھوڑنے پر، اور اپنے آپ کو نیکی پر زیادہ سے زیادہ چلانے پر۔ بلکہ رمضان کے بارے میں اگر کہا جائے ایک ریفریشر کورس ہے جو اللہ نے ایک مسلمان کو دیا ہے سال کے بعد، کہ جس میں ایک مسلمان سال بھر کے اندر جو اس کے اندر عبادت میں، نیکی میں، اللہ کی اطاعت میں کمی کمزوری آ جاتی ہے، اور اس کے مد مقابل جو طرح طرح کی اس کے اندر خامیاں، گناہ اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو رمضان ایک موقع ہے، ایک ریفریشر کورس ہے کہ جس میں آدمی اپنی ان چیزوں میں اصلاح کرے، تربیت کرے، نیکی میں آگے بڑھنے پر اور برائی سے پیچھے ہٹنے پر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ خیر کے چاہنے والے تیری خیر کا وقت آ گیا ہے، اب آگے بڑھ اور سبقت لے جا، و باغی الشر اقصر، اور جو برائیاں کر رہا تھا اب تیرا وقت ہے کہ کم سے کم اب تو اپنی برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جا۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس ماہ مبارک کی فضیلتوں عظمتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی۔ اس کے لیے ہماری پلاننگیں ہوں، اللہ سے دعائیں بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے میں توفیق عطا فرمائے کہ نیکی بڑھ کر کر سکیں، اور نیکی کے اعمال میں ہم ایک دوسرے سے سبقت لے سکیں۔ تو یہ وہ اہم ترین چیز ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ یعنی کہ انسان توبہ کرے، عبادت پر گامزن ہو جائے اور اپنی تربیت کرے، یہ تین اہم کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، وہ کون کون سے انداز ہیں، کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ جی یہ بھی اچھا سوال ہے، اور واقعی ہی لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، اور انہی اندازوں کے بارے میں ہی
مسند امام احمد کی اور ابن خزیمہ کی حدیث ہے، جس حدیث کو شیخ احمد شاکر نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث ہم کو اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات چیت کریں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھتے ہیں کہ آپ نے رمضان کے حوالے سے لوگوں کے کیا انداز بیان کیے ہیں۔ آپ ماتے ہیں ما اتی علی المسلمین شہر خیر من رمضان، کہ رمضان سے بہتر مسلمانوں پر کوئی مہینہ نہیں آیا۔ ولا اتی علی المنافقین شہر شر من رمضان، اسی طرح ہی منافقوں پر بھی رمضان سے بڑھ کر کوئی بدتر مہینہ نہیں آیا۔ وہ کیسے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وذالک لما یعدہ المؤمن فیہ من القوۃ للعبادہ، اور یہ اس طرح سے کہ ایک مسلمان مومن کی اس مہینے کے اندر جو عبادت کے لیے تیاری ہوتی ہے، اس کی ہمت اور کوشش محنت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں منافق اس مہینے کو جس انداز سے ضائع کرتا ہے اور اس کی خیر و برکات کو جس طرح بھلاتا ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر بھی اسی انداز سے اپنی منافقت، اپنی بے ایمانی ان چیزوں پر چلتا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے، اور اس میں لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کوئی اس کی خیر و برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو پانے کی، توبہ بخشش کی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع اس کو سمجھتے ہیں، اور دوسرے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اس میں بھی غفلت کا شکار ہو کر، بلکہ غفلت سے بڑھ کر مزید اس رمضان کے مہینے کو برائیوں، بدکاریوں، بے حیائیوں کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ اور اسی لیے یعنی آپ دیکھتے ہیں آج کل رمضان کی تیاریوں میں جس طرح ایک مسلمان مومن اس کی تیاری کر رہا ہے کہ کس طرح اس خیر و برکات کے مہینے کو سمیٹوں گا، اس کی رحمتوں فضیلتوں کو پاؤں گا، اس کے مد مقابل ہم کو وہ بھی لوگ ملتے ہیں کہ جو اس رمضان کے مہینے کے لیے مختلف طرح کے فلمی شو تیار کر رہے ہیں، خود بھی یعنی کہ اپنے آپ کو گناہگار کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کے اس لیے بھی اس خیر و برکات کے مہینے کو ضائع کرنے کے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس میں ہمیں دیکھنے کی کہ ہمارا کس گروہ سے تعلق ہے، کس فریق سے تعلق ہے، کیا نیک بندوں سے تعلق ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ رمضان مومنوں کے لیے بڑا خیر کا مہینہ ہے، یا کہ دوسرے گروہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کا نام دیا ہے، کہیں ان کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں یہ دو طرح کے گروہ نظر آتے ہیں جو عام ایک تقسیم ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو رمضان کو اپنی دنیا کی روزی کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، کوئی سپر مارکیٹ ہے، کوئی ان کے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے ان کی دوڑ کہ لوگوں سے مال حاصل کرنا، تو کوئی شک نہیں کہ یہ بھی سارے وہ چیزیں ہیں کہ جو رمضان کی خیر و برکات کو ضائع کرنے کا طریقہ ہے اور رمضان کے مقاصد کو فوت کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح کچھ وہ بھی لوگ ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی اس طرح کی چیزیں، تو اپنا وقت کچھ کھانے پینے پر کچھ سو کر گزار دیا۔ تو خیر لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، ان سارے اندازوں میں سے بہتر انداز ہوئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا انداز ہوتا تھا کہ وہ رمضان آنے پر اپنی دنیا کی ساری مشغولیات چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے تھے۔ تو ضرورت ہے کہ مسلمان کو بھی اس مہینے کی خیر و برکات کو پانے کے لیے یہی چیز اپنانے کی، ان چیزوں کو اختیار کرنے کی۔ جزاکم اللہ خیر اللہ بارک فیک۔ شیخ، ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ اوقات رمضان سے استفادہ کیسے حاصل کیا جائے، اور اس میں اور جو کرنے والے کام ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ رمضان سے استفادے میں سب سے بڑی بات تو رمضان کے روزے ہیں کہ جو روزے اللہ نے فرض کرتے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑی رمضان کی عبادت جو ہے وہ روزوں کی عبادت ہے، جو اسلام کا اہم ترین ایک رکن ہے، اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان کا۔ اور اس لیے اس روزے پر سب سے بڑی انسان کی توجہ ہو، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان آتا ہے اور لوگ اصل جو کرنے کا کام ہے اس سے ہٹ کر اور چیزوں میں زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، اس طرح کے یعنی کہ ذکر کر رہے تھے کہ بعض لوگ دنیاوی معاملات میں اس طرح کی چیزوں میں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے اس بنیادی روزے کی عبادت پر ہماری توجہ ہو کہ اس روزے کی عبادت میں اللہ نے جو مقصد رکھا ہے تقویٰ نیکی حاصل کرنے کا، وہ ہم کیسے حاصل کریں۔ تو اس روزے کی عبادت پر توجہ ہو، اس کے ان کے ساعات کو، اس کے گھڑیوں کو، اس کے لمحات کو بہتر سے بہتر انداز سے گزارنے کی کوشش ہو۔ اور روزے کے حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ عبادت صرف عبادت ہی نہیں بلکہ وہ عبادت ہے کہ جو لمبی ترین عبادت ہے، سحری سے لے کر افطاری تک کئی گھنٹوں کی، تقریباً 14، 15، 16 گھنٹے کی، بلکہ اس سے بعض زیادہ لمبا دن ہوتا ہے، اتنی لمبی عبادت ہے۔
تو اس عبادت کے پیچھے اللہ تعالیٰ بندے سے ہی چاہتا ہے کہ اس کی تقوی نیکی پر تربیت ہو. تو ہمیں چاہیے کہ واقعی روزے کو ایک عبادت سمجھ کر رکھیں، عبادت کے مفہوم سے رکھیں، تاکہ واقعی روزے سے ہم کو اس کا مقصد پورا ہو. اس کے ساتھ ساتھ روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری بڑی عبادت رمضان کی وہ تراویح ہے کہ جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اور فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو تراویح پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے رمضان کو، اور اس میں 2 شرطیں رکھیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، صرف ایک فارمیلٹی اور عادت پوری کرنے کے لیے نہیں، اللہ اس کے ساتھ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو تراویح پر ہمارا اہتمام ہونا چاہیے. تراویح ہے، تہجد کی نماز ہے، چاہے وہ باجماعت پڑھنے کا موقع ملے تب بھی اچھی بات ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے امام کے ساتھ باجماعت تراویح پڑھی حتیٰ کہ اس کے فارغ ہونے تک پڑھتا رہا اس کے ساتھ، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. تو اس لیے تراویح پر ہماری توجہ ہو، اس میں سنت طریقہ اختیار کیا جائے. تراویح کے بعد تیسرا بڑا عمل جو ہے رمضان کا وہ قرآن ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اللہ نے اسی رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس قرآن کا رمضان میں اس قرآن میں کیا آپ کا اہتمام ہوتا تھا. ابن عباس کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام سب سے زیادہ صدقے خیرات رمضان میں کرتے، کہ جب آپ کے پاس جبریل آتے اور آپ کے ساتھ قرآن کو دہراتے تو آپ سب سے زیادہ خیرات کرنے والے ہوتے. تو آپ ہر سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کرتے ان کے ساتھ اور قرآن کو دہراتے. اور اسی لیے سلف صالحین صحابہ تابعین کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ بعض علماء محدثین حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دیتے صرف اسی لیے کہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم اس میں قرآن کو اس پر توجہ دیتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کہا کرتے تھے کہ ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھو. فتویٰ دینا، حدیث سنانا لوگوں کو چھوڑ دیتے. تو اگر اتنے عظیم کام حدیث سنانے جیسے چھوڑ دیے جاتے صرف اس رمضان میں قرآن کی وجہ سے، تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنی مصروفیات کو کم کریں، دنیا کے مشاغل سے بھی اپنے آپ کو تھوڑا ہلکا کریں اور اپنے اوقات کو قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے توجہ دیں. اسی طرح رمضان کے اہم ترین اعمال میں سے صدقے خیرات ہیں، کیونکہ صدقے خیرات کا بھی رمضان میں بڑا اس کی فضیلت ہے، اس کا اجر ہے، عام مہینوں سے بڑھ کر ہے، کوئی شک نہیں. تو اس میں ہمیں صدقے خیرات پر بھی توجہ دینی چاہیے. اور خصوصاً اس سال کا رمضان جو کہ کورونا وائرس کے حوالے سے اور ان چیزوں کے دوران آ رہا ہے، ضرورت ہے لوگوں کو، بہت سے لوگ ہیں جن کے جاب چھوٹے ہوئے ہیں، جن کے کام نہیں ہیں، تو ضرورت ہے صدقے خیرات میں ہم آگے بڑھ چڑھ کر ہمارا حصہ ہو. اس میں چاہے افطاری کی شکل میں ہو، لوگوں کے روزے افطار کروانے ہوں یا عام صدقے خیرات ہوں. اسی طرح رمضان کی عبادتوں میں سے اہم ترین عبادت دعا ہے. دعا اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن کریم میں جب اللہ نے روزے کے احکام بیان کیے، ان احکام کے درمیان میں دعا کا ذکر کیا، جس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دعا کو روزے کے احکام کے دوران ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ رمضان اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور اس میں ایک اور ہے والصائم حتی یفطر، کہ روزہ دار جب تک روزہ افطار نہیں کر لیتا اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. تو دعا کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے اس رمضان کے ساتھ. عموماً کہنے کا مقصد اس رمضان میں ہم بہت خیر کے کام کر سکتے ہیں، وہ صلہ رحمی ہو، لوگوں سے اچھا تعلق ہو، ان کو کوئی نیکی کا بات بتانا ہو، کسی برائی سے روکنا ہو، یعنی ہر خیر کا کام ہے جو اس رمضان کے مہینے میں کیا جا سکتا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ان خیر کے کاموں میں فاستبقوا الخیرات، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان خیرات کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہماری کوشش ہو. جزاکم اللہ خیر شیخ. شیخ یعنی روزہ ہے اور اسی طرح قیام ہے، اسی طرح صدقہ خیرات ہے اور دعا ہے، اور آپ نے بتایا قرآن. شیخ قرآن کے حوالے سے اگر اس کے جو حقوق ہیں ہم پر وہ بیان ہو جائیں. جی ہاں، قرآن کوئی شک نہیں کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور اس لحاظ سے قرآن کے ساتھ رمضان کا گہرا تعلق ہے. تو قرآن کا تعلق جو ہے رمضان کے ساتھ ہے، لیکن ہم اس کے حقوق کیسے ادا کریں؟ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتابوں میں سب سے عظیم ترین کتاب ہے، ہم اس قرآن کا ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ایک مسلمان کو ان کو جاننے کی ضرورت ہے، اور جاننے کے ساتھ ساتھ ان حقوق کی ادائیگی کی ضرورت ہے. تو قرآن کے ہم پر 5 بڑے حقوق ہیں. سب سے پہلا حق ہے اس قرآن پر ایمان لانا، کہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو نازل کیا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ
اس قرآن سے لوگوں کو ہدایت دیتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جب سے قرآن نازل ہوا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ قرآن کی ہدایت سے بڑھ کر کوئی سچی ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس قرآن پر اس لحاظ سے ایمان لانا کہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس کو اتارا نازل کیا ہے۔ اس پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر قرآن کا جو دوسرا بڑا حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور تلاوت کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سیکھنا، جاننا، جو کہ ہمارے لوگوں کے اکثر اس چیز میں کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے کہ چونکہ عربی زبان نہیں جانتے تو عربی پڑھنا بھی مشکل ہوتی ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت سیکھنا، جاننا، تاکہ ہم قرآن کی تلاوت اچھے انداز سے کر سکیں۔ اور قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وہ بزنس کر رہے ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں۔ تو قرآن کی تلاوت بہت بڑی تجارت ہے، بہت بڑا بزنس ہے اللہ کے ساتھ۔ کتنا بڑا بزنس ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ فرماتے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، بلکہ الف حرف ہے اور میم حرف اور لام حرف اور میم حرف ہے، یعنی صرف الف لام میم پڑھنے سے، جس کو پڑھنے پر آپ کا شاید 1 یا 2 سیکنڈ لگتے ہوں، اللہ کی طرف سے آپ کی 30 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور تجارت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور نیکی کا موقع کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا دوسرا بڑا حق ہے، لیکن تلاوت اس طریقے سے کی جائے جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ تیسرا بڑا حق قرآن کا ہم پر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے معنی کو سمجھنا، اور یہ خصوصاً ہم غیر عرب لوگوں کے لیے اس لحاظ سے ضروری ہے کہ عربی نہیں آتی اور بچپن سے لے کر قرآن پڑھنے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں نمازوں میں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ہم کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہ حقیقت میں بہت بڑی محرومی ہے۔ دنیاوی طور پر ہم اگر دیکھیں تو ہمیں کسی اپنے جیسے انسان کا لیٹر آ جائے کہ جس لیٹر کی لینگویج کو، اس کی زبان کو ہم نہ سمجھتے ہوں، ہم فوری طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ ہم کو بتایا بھی اس میں کیا لکھا ہے۔ ہمارے جیسے انسان کے خط کی، اس کے لیٹر کی یہ اہمیت، لیکن جہانوں کے رب کو، رب العالمین کا ہمارے لیے پیغام قرآن کی شکل میں، اور بچپن سے لے کر ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم ممکن اس کو پڑھ بھی رہے ہوں، اس کو سنتے بھی ہیں، لیکن ہم کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے، اور پھر اللہ کے پیغام بھی کیا ہیں۔ ہاں، پیغام بھی وہ نہیں جو دنیا کے کوئی چھوٹا موٹا پیغام ہوگا کہ آپ کی سیلری بڑھ گئی، آپ کی سیلری کم ہوگی، نہیں، بلکہ پیغام بھی وہ ہے کہ جس پیغام پر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے، آخرت کی کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے۔ تو ضرورت ہے اس قرآن کو ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی، اور یہی سب سے بڑا قرآن کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ اس لیے فرماتا ہے لیدبروا، تاکہ اس قرآن اس کتاب پر لوگ غور و فکر کریں۔ تو اس لیے قرآن کا تیسرا بڑا حق ہم پر جو ہے اس قرآن پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے معنی کو جاننا، اس کے ترجمہ تفسیر کو پڑھنا سیکھنا، اور اللہ کے فضل سے اس وقت یہ چیز بہت آسان ہے۔ الحمدللہ قرآن کے ترجمے موجود ہیں، تفسیر کو دروس چلتے ہیں، ضرورت ہے ہم کو ان دروس کو سننے کی کہ جو ان کے صحیح منہج پر، صحیح عقیدے کے مطابق لوگوں کو دیے جاتے ہوں، تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اور چوتھا بڑا قرآن کا حق جو ہے وہ قرآن کا اصل مقصد اس پر عمل پیرا ہونا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، اور کوئی بھی دین کا کام ہے، کوئی دنیا کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ اس قرآن سے لینا، کوئی دنیا کا مسئلہ ہو یا کوئی دین کا مسئلہ ہو، ہمیں اس کا قرآن سے حل لینا، جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور قرآن کو اللہ نے نازل اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے زندگی کے معاملات کو دیکھیں۔ تو اس قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل پیرا ہونا، زندگی میں اس کو لانا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار یہ قرآن تھا، قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ تو ضرورت ہے ہم کو اس قرآن کو اپنی زندگی میں لانا، اپنے جسموں کو، اپنے آپ کو اس قرآن کے مطابق ڈھالنا۔ یہ قرآن کا بنیادی مقصد ہے، ہدایت اسی قرآن سے حاصل کرنا۔ اور پانچواں بڑا حق جو ہم پر اس قرآن کا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لا کے، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر خود عمل پیرا ہو کے اب دوسروں کو اس کی دعوت دینا، دوسروں کو یہ قرآن سکھانا، دوسروں تک اس قرآن کو پہنچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا اور آگے سکھاتا ہے۔ آپ کا فرمان خیرکم، سب سے بہتر، اس کا معنی کہ دنیا کا کوئی شخص اس سے بہتر نہیں جو قرآن کو سیکھتا ہو اور آگے سکھاتا ہو۔ تو ضرورت ہے ہم کو قرآن کریم کی اس عظمت کو جاننے کی،
اس کے حقوق کو پہچاننے کی، اور پھر یہ بھی جاننے کی کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس قدر وہ عظیم ہے، جو اس قرآن پر چلتا ہے، اس کے مطابق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے اس کو بھی عظیم، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں اس کو عظیم بنا دیتا ہے۔ بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے ساتھ منسلک ہے۔ بعض لوگ خالی قرآن کے پیچھے اور قرآن سے ہی فیصلہ اور قرآن کی ہی بات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو شیخ، ہمیں اس علم کو سیکھنے کے لیے یعنی ہم کس منبع کی طرف ہم رجوع کریں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی ہے یا اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان فرما رہا ہے، تو ہم کیسے اس میں پرکھیں گے؟ کس کی سیرت کو دیکھیں گے؟ کس کے طریقے کو دیکھیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم کس کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیے، قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کن کو بھیجا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن بعد میں نازل کیا، اللہ نے پہلے سے آپ کو بھیجا قرآن کے بتانے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے، اور اس لیے فرما بھی دیا کہ آپ کا مقصد ہی کیا ہے کہ تاکہ جو اللہ کے اوپر، اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، آپ وہ لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ۔ اور آپ نے واقعی قرآن کی ایک ایک چیز کو لوگوں کے لیے سمجھایا، بتایا، ان کو سکھایا۔ اس لیے ہمارے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے جو بہترین منبع ہے، سب سے بہترین جو مصدر ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت کے بغیر قرآن پر عمل پیرا ہونا، قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں قرآن ہی پر اکتفا کر کے دین پر چل سکتا ہوں، یہ صرف سراسر اس کا جھوٹ ہے، غلط ہے۔ ہم صرف ایک مثال لے کے آگے بات ختم کرتے ہیں۔ صرف نماز کو لے لیجئے کہ نماز کا اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے، بلکہ بعض علماء کے کہنے کے مطابق شاید 700 مرتبہ کے قریب قرآن میں ذکر آیا ہے نماز کا، لیکن کہیں ایک جگہ پر بھی نماز کا طریقہ کار نہیں ہے کہ نماز کس طرح سے ادا کرنا ہے، نماز کی کتنی رکھتے ہیں، کہیں ایک جگہ پر بھی نہیں ہے۔ بلکہ حتیٰ کہ نمازوں کے اوقات کو بھی اجمالی طور پر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن تفصیلی طور پر کب ختم ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے، اس کی تفصیل احادیث سے ملتی ہے۔ تو ہم وہ عبادت جو ہمیں ایک دن میں 5 مرتبہ کرنا ہوتی ہے، اتنی عظیم ترین عبادت کو بھی کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یہ صرف دوسری بات، اہم بات جاننے کی ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کی طرف سے قرآن ملا ہے؟ آپ نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، صرف مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ خبردار اے لوگو کہ مجھے اللہ نے جس طرح قرآن دیا ہے، اسی طرح قرآن کے ساتھ مزید کیا ہے، وہ سنت دی ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کو جاننا، اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر، کسی بھی حکم پر عمل کیا جائے، اور بلکہ اس کے قرآن بذات خود قرآن پر عمل کرنا بھی اس سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے انسان کو قرآن کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سیکھنا اور جاننا، اس پر عمل پیرا ہونا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، رمضان بھی گزار رہے ہیں، لیکن اپنے کان، آنکھ اس کی حفاظت نہیں کرتے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، 24 گھنٹے بیٹھے ہیں، کبھی سحری کے وقت، کبھی افطاری کے وقت، یا جس کو مختصراً کہا جائے کہ رمضان کے چور ہیں یہ۔ تو شیخ، ان کے بارے میں کیا پیغام ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے رمضان کے چوروں کے حوالے سے۔ اور رمضان کے چور ایک نہیں ہے، آپ نے ایک چور کا ذکر کیا ہے، اور سب سے بڑا چور یہی ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے، سوشل میڈیا آج کا، چاہے وہ ٹی وی اس طرح کی چیزوں کی شکل میں ہو یا آج کل موبائلوں کی شکل میں۔ تو یہ سب سے بڑا رمضان کا چور، بلکہ رمضان ہی کا نہیں بلکہ ہماری زندگی کا چور ہے، جو ہماری زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ لیکن رمضان کے حوالے سے خصوصی طور پر ہم کہیں گے کہ چاہے اگرچہ زندگی کے سارے لمحات ہی قیمتی ہیں، اور ان قیمتی لمحات کی انسان کو اس وقت قدر ہوتی ہے جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیا کہتا ہے کہ میرے رب مجھے تو تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے کہ تاکہ میں کوئی نیکی کر سکوں۔ فاصدق، نیکی بھی کون سی؟ وہ صدقے کی، کہ جو معمولی سا حکم دیا کہ فلاں کو صدقہ دے دو، اللہ ماتا کہ جب وہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو اتنی فرصت بھی نہیں ملتی۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ زندگی کے پورے لمحات ہی بڑے قیمتی ہیں، لیکن اس میں خصوصاً رمضان۔ تو رمضان کے حوالے سے بھی جس طرح ایک مومن مسلمان آج رمضان کے آنے کی تیاری کر رہا ہے، اس کی کس طرح اس کے لمحات سے فائدہ اٹھائے، اس کے مد مقابل منافقین، دین کے دشمن، اور بلکہ آپ کے دشمن، انسانیت کے دشمن، ان کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں کہ رمضان کے اسپیشل شو، ڈرامے اور فلمیں
اور اس طرح کی چیزیں تیار ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے رمضان کو برباد کیا جائے. اور ہماری اکثر لوگوں کی یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے کہ جب اپنے آپ کو ان چیزوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں اور رمضان کی قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں. تو رمضان کا سب سے بڑا چور واقعی ہی یہ ہے کہ جب رمضان کے قیمتی لمحات کو فلموں پر، ڈراموں پر، موسیقی پر، اس طرح کی چیزوں پر بیٹھ کر گزارا جائے. رمضان کا مقصد کیا ہے؟ علامات لعلکم تتقون، کہ روزے رکھوانے کا مقصد تم کو بھوکے رکھنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ کوئی اس کے رزق روزی میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور جب سے اس نے مخلوقات کو پیدا کیا وہ دیتا آ رہا ہے اور دیتا جا رہا ہے. لیکن صرف مقصد کیا ہے؟ تقویٰ نیکی پیدا کرنا. وہ تقویٰ نیکی پیدا کرنے کے لیے ہی اللہ نے ہم کو روزے رکھنے کا حکم دیا. روزہ ایک عظیم عبادت کی شکل میں ہم کو دیا کہ جو ایک دو گھنٹے نہیں بلکہ بہت لمبے گھنٹوں کی ایک عبادت ہے. تو وہ تقویٰ اس وقت پیدا ہوگا جب ہمارے اوقات واقع ہی اللہ کے حکم کے مطابق گزریں گے، نیکی اطاعت میں گزریں گے، برائیوں سے دور رہ کر گزریں گے. ایک طرف تو روزہ رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے میوزک چل رہا ہے. روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور جو ہے فلمیں گانے دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے اور سنے جا رہے ہیں. یہ روزہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی روزہ تو رکھ لے، کھانا پینا تو چھوڑ دے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ اور اس طرح کی چیزیں اس کی چل رہی ہیں، آپ مانتے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا آدمی بھوکا پیاسا رہے. اور دوسری حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ رب صائم لیس له من صيامه الا الجوع والعطش، کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس کے روزے کے پیچھے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی نیکی، کوئی اجر، کوئی چیز نہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب روزے کو ضائع کیا جاتا ہے تو روزے کے چوروں کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. تو سب سے بڑا چور یہ ہے جو آج جس کی وہ منافق، کافر، بے دین آپ کے دشمن تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کے رمضان کو کیسے ضائع کریں. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان چوروں سے کیسے بچانا ہے. دیکھیے ہم اب دنیا کے چند درم دینار کو بچانے کے لیے، چوروں سے بچانے کے لیے کیا کیا ہمارے انتظامات ہوتے ہیں، لیکن دین یہ ہمارا جس پر ہمیشہ کی آخرت کا دار و مدار ہے، یہ روزہ جو جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے، چور اس کو چوری کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور ہمارا اس پر کوئی اہتمام نہ ہو، ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوئی کوشش نہ ہو. حقیقت میں بہت بڑی ایک لاپرواہی کی شکل ہے. اس لیے ضرورت ہے ہم کو ویسے تو ہر وقت میں اس طرح کی برائیوں سے دور رکھنا، لیکن خصوصی طور پر رمضان میں یعنی اپنے آپ، اپنے کانوں کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو. روزہ صرف اور صرف کھانے پینے کا نہیں ہے. روزے کا بلکہ لغوی معنی ہی کیا ہے؟ رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا. وہ روکنا صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر اس چیز سے روکنا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے رمضان کے مقاصد کو پہچانتے ہوئے اور مقصد کو پورا کرتے ہوئے برائیوں سے، بے حیائیوں سے دور رہنے کی، اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی اور دیکھنے کی کہ میں موبائل پر یا فلم پر جو دیکھ رہا ہوں کل اللہ کو مجھے اس کا جواب دینا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آج آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہو، کانوں سے جو سن رہے ہو اور دل کی جو تمہاری سوچیں فکریں ہیں، اللہ بات ہے کہ ان سبھی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہمیں ضرورت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے کہ اس چیز کی فکر کرنے کی، اس موقف کو جاننے کی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میرا کیا جواب ہوگا. اسی طرح رمضان کے چوروں میں سے اور بھی کئی چور ہیں جس میں ہماری محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں کہ لمبی محفل مجلسیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ چل رہی ہیں اور گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ رمضان کے کتنی قیمتی لمحات ہم سے ضائع ہو رہے ہیں. اسی طرح آج کل رمضان کے چوروں میں سے اور بھی چور جو تیاری کر رہے ہیں، رمضان کی آفریں تیار ہو رہی ہیں. رمضان میں لگنے والی آفریں چاہے وہ سپر مارکیٹوں میں ہوں، چاہے وہ گاڑیوں پر ہوں کہ کسی اور چیز پر ہوں، تو یہ بھی ساری رمضان کے چور ہیں جس کا مقصد آپ کے رمضان کو ضائع کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کی زندگی کی ضروریات ہیں وہ لے اور رمضان کے لمحات سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ مارکیٹوں میں ہماری دوڑیں چل رہی ہوں اور شو روموں کے اندر اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے. تو یہ حقیقت میں سارے رمضان کے چور ہیں جسے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح رمضان کے چوروں میں سے ایک بڑا چور جو ہے وہ ہمارے جو کھانے پینے کے لوازمات کے حوالے سے بازاروں کے ہمارے چکر اور ہماری خواتین کا بہت سا ٹائم جو ہے کچنوں کے اندر گزرتا ہے افطاریاں تیار کرتے ہوئے. یہ بھی رمضان کے چوروں میں سے ایک چور ہے کہ جس میں اگرچہ کھانے کو مزہ تو آتا ہے لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنے قیمتی لمحات ضائع کر دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے، آپ افطاری کس پر کرتے تھے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کان یفطر علی رطبات، یہ سادہ سی افطاری، وہ کھجور
کہ جس کو نہ پکانے کی ضرورت ہے نہ اس کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، وہ پہلے سے اللہ نے پکائی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، آپ اٹھاتے اور کھا کے ایک دو چار سیکنڈ کے اندر وہ روزہ افطار کر لیتے، تاکہ اللہ کی عبادت میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ سلف صالحین کے متعلق آتا ہے کہ وہ کھانا کھانے کی بجائے اپنے کسی غلام کسی لوڈی کو کہتے، وہ روٹی کو پیس دیتی، پانی میں ڈال دیتی، تاکہ اس کو چبانے کی روٹی کو چبانے پر جو ٹائم لگنا ہے وہ اللہ کی عبادت پر لگائے، اور یہ کھانے کی جو ضرورت ہے اس کو پانی میں گھول کر پی لیتے، اسے پوری ہو جاتی۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان لوگوں کو اس رمضان کی کیا ان کے ہاں قدر و قیمت تھی، کیا عظمت تھی۔ لیکن ہم ہیں کہ افطاری کرنے بیٹھے تو گھنٹے اس پر لگا دیں، اور اس طرح سے تو یہ سارے رمضان کے چور ہیں مختلف طرح کے، جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا تاکہ ہم اس رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ شیخ، روزہ اور تربیت توحید، کہ روزہ توحید پر ہماری کیسے تربیت کرتا ہے۔ جی، واقعی ہی روزہ صرف روزہ ہی نہیں بلکہ ہر عبادت، کیونکہ جب اللہ نے انسان کو پیدا ہی اپنی توحید کے لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد اسی توحید پر انسان کی ایک مسلمان کی تربیت ہے۔ تو وہ تربیت کیسے ہے؟ نماز ہماری تربیت کرتی ہے جب اللہ کے سامنے عاجزی کے ساری کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسے اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، سر جھکا کر زمین پر کھڑے ہو کر ٹیک کر زمین سبحان ربی الاعلیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کی بلندیوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ نماز ہمیں ایک ایک لمحے میں، ایک ایک قدم میں، ایک ایک ذکر میں ہم کو توحید کا درس دیتی ہے، اسی طرح رمضان بھی، روزہ بھی ہمیں قدم قدم پر توحید کا سبق دیتا ہے۔ وہ سبق ہمیں کہاں کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ہاں، فرض کرنے والا کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس کا معنی ہم کو کیا ملتا ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ایک رب ہے، خالق مالک ہے، کہ جو ہمارے اوپر حاکم ہے، جو ہمیں حکم دیتا ہے اور ہمارے لیے شریعت سازی کرتا ہے۔ تو شریعت سازی کا حق صرف اللہ کو ہے۔ ہمیں سب سے پہلے رمضان کے اس روزے کی اس آیت کے اندر ہم کو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ شریعت سازی کا حق صرف اللہ کو ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اگر مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اسی کا ہے۔ اس لیے ہمیں روزہ سب سے پہلے اس بات کا سبق دیتا ہے کہ تیرا جو خالق ہے وہی تیرا حاکم ہے، وہی تجھے حکم دیتا ہے۔ ہاں، اس کی طرف سے جو حکم آتا ہے تمہیں اس کو ماننا ہے، اس کے حکم کو چھوڑ کر اوروں کے حکم کو نہیں ماننا، اس کے حکم کے خلاف کسی اور کے حکم کو نہیں چلانا۔ جس طرح کہ آج لوگوں نے کیا کر رکھا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں حاکم کھڑے کر رکھے ہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ ماتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے کیا شریک کھڑے کر دیے ہیں کہ جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے احکام جاری کرتے ہیں، لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ حلال و حرام کے، جائز و ناجائز کے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد کہ رمضان کا سب سے بڑا توحید کا سبق ہمیں یہیں پر ملتا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں روزے کا حکم دیا ہے وہی ہمارا حاکم ہے، وہی ہمیں حکم دینے والا ہے، وہی ہمارے لیے شریعت کے احکام دیتا ہے، اسی کے احکام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح روزے کے توحید کے جو بہت بڑے اسباب ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے روزہ رکھا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے نیکی اجر کا اس نیت سے۔ اس میں کیا ملتا ہے کہ روزہ اس کے اندر ایک ایمان کا پہلو ہے، اور روزہ ایک مسلمان اور مومن کو ایمان پر لاتا ہے، ایمان پر اس کی تربیت کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے روزہ رکھنے کے ساتھ۔ بلکہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس طرح کی دوسری عبادت نہیں ہے۔ ہر عبادت کے اندر کسی نہ کسی لحاظ سے ریاکاری آ سکتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، دل میں آ سکتا ہے کہ لوگ دیکھیں میں بہت اچھی نماز پڑھتا ہوں۔ صدقہ خیرات دیتے ہیں تو کسی اور کو پتہ نہ چلے، جس کو دیتے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ کون دے رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں مجھے صدقہ دے رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک ریاکاری، یعنی ہر عبادت کے اندر کسی نہ کسی لحاظ سے ریاکاری کا پہلو آ سکتا ہے سوائے روزے کے۔ اسی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، یہ صرف روزہ ہے جو میرے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ہونے کا معنی کہ میرے اور میرے بندے کا راز ہے، جس کو دوسرا کوئی نہیں جانتا،
ہاں گھر سے آدمی کھا پی کر اٹھ کر لوگوں کے پاس بیٹھے کہ میں بھی روزے سے ہوں، کون جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن یہ وہ راز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے. اس لیے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب یہ میرا راز ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، فَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ پھر اس کا اجر بھی، اس کا معاوضہ بھی میں ہی دوں گا. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہمیں کس قدر توحید پر، ہماری اخلاص پر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے پر اس کی تربیت کرتا ہے. اسی طرح روزے کے اہم ترین اسباب میں سے یہ کہ انسان کا جب اللہ کی خاطر، صرف اس کی خاطر اپنے دنیا کی شہوات کو، کھانے پینے کو، ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے انسان. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ بندہ کسی اور کی خاطر نہیں، میری خاطر اپنا کھانا پینا، شہوات کو، اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے. تو کس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے روزے کے اندر. تو حقیقت میں روزے کے توحید کے بہت بڑے اسباب ہیں. ان کو ہمیں صرف یعنی کہ سننے کی نہیں، صرف جاننے کی نہیں، بلکہ ان کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ توحید ہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جو ہر عمل کی بنیاد ہے، کہ جس کے بغیر کوئی عمل نہیں. تو روزے کے قبول ہونے کے لیے بھی توحید ضروری ہے، اور روزہ ہماری اسی توحید پر مزید تربیت بھی کر رہا ہے. تو ضرورت ہے ہم کو اس توحید کو سمجھنے کی، جاننے کی. اور توحید کا معنی کہ صرف ایک اللہ کے ساتھ ہماری تعلق امیدیں ہوں، اسی کو پکارا جائے، اسی سے فریادیں کی جائیں، اسی سے ہمارے سارے تعلق رابطے ہوں. اس سے ہٹ کر کسی اور کو پکارنا، اس سے فریادیں کرنا، اس سے امیدیں لگا لینا کہ یہ ہماری مشکل کشائی حاجت رفائی کرے گا، ہاں یہ ہے جو خالص توحید کے صرف اللہ کی خاطر ہماری ہر چیز ہو جائے. تو ہمیں ضرورت ہے ہر عبادت میں سے توحید کے سبق کو سیکھنے کی، اور خصوصاً یہ روزے کی عبادت جو آ رہی ہے اس سے بھی توحید کے اسباب کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، جاننے کی. جزاکم اللہ خیر. شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان اور روزے کے احکام کا علم ہم کہاں سے حاصل کریں؟ بسم اللہ والحمدللہ. دیکھیے روزہ عبادت ہے، اور عبادت اس طریقے سے ہو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تبھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن اگر اس طریقے پر نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ نے اگر ہمیں روزے کی عبادت یا دوسری عبادت کا حکم دیا ہے تو ان عبادتوں کا طریقہ کار بھی ہم کو سکھایا ہے. اور وہ طریقہ کار کہاں سے ہم کو ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم روزے کے احکام کو جانیں، روزے کے مسائل کو سیکھیں. ہمیں علم ہو کہ کتاب و سنت کی، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی روزے کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں، تاکہ یہ عظیم عبادت جس میں ایک انسان کی محنت مشقت بھی ہوتی ہے، بھوک پیاس بھی برداشت کرنا ہوتی ہے، تاکہ اس انداز سے ہو جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور تاکہ قبول ہو سکے. روزے کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے عموماً دیکھنے میں آتا ہے، اور خاص طور پر آخری سالوں میں، کہ رمضان آنے کے ساتھ ہی مختلف طرح کے لوگ میدان میں آ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی اس امت کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگ میدان میں آتے ہیں کہ جن کے پورے سال بدماشیوں میں، بدکاریوں میں، بے حیائیوں میں گزرے ہوتے ہیں، فاحشہ عورتوں کے ساتھ ان کے ڈانس اور اس طرح کے کام کر کے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مفتی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ کہ ہمارے بہت سے لوگ اس طرح کے مفتیان کے فتوے لیتے ہیں. اور اس حوالے سے میں ایک بات کہوں گا کہ گٹر کا پانی وہ پلید ہے، گندا ہے، ناپاک ہے. اگرچہ آپ اس کو بیت اللہ میں لے جاؤ وہاں پر بھی وہ پلید ہی رہے گا، اور لیلۃ القدر میں بھی پاک نہیں ہوگا. لیلۃ القدر بھی ہو تب بھی وہ پلید ناپاک ہی ہے. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم علم کہاں سے لے رہے ہیں، دین کہاں سے سیکھ رہے ہیں. یعنی ان بدماشوں سے، ان بدکاروں سے، ان سے فتوے لے رہے ہیں. تو اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آج امت کا کیا حال ہے. تو ایک طرف تو یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو رمضان کی محفل مجلسیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو رمضان کی تعلیمات دینے کے لیے، فتوے دینے کے لیے، ان کو مسائل سمجھانے کے لیے. اور دوسری طرف کچھ وہ لوگ ہیں جن نے دین اپنے گھر کا سمجھا ہے، اور اللہ کے دین میں جو چاہے وہ کہتے رہتے ہیں بغیر اس چیز کو دیکھے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں جب عبادت کا حکم دیا تو کیا فرمایا کہ جب عبادت اس طریقے سے ہو کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے لیے خالص ہو تو پھر قبول ہے، نہ کہ لوگوں کے خود ساختہ طریقوں پر۔ تو کچھ یہ بھی لوگ ہیں کہ جن کا طریقہ کار یہ کہ اپنی طرف سے فتوے، اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام، جائز و ناجائز، وہ چیزیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں نہیں ہیں، آپ کی سنت کے خلاف ہیں، ایسی چیزیں، ایسی تعلیمات لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ اور بعض اوقات تشدد کا معاملہ عبادات کے اندر، ان چیزوں کے اندر کہ ایسے سے ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، تو حقیقت میں یہ بھی وہ منہج نہیں جو اسلام کو یا دین کے احکامات کو سیکھنے کا یا لینے کا منہج ہے۔ تو اللہ کا دین کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم زمین پر جا رہے ہو، وہاں پر یہ نہیں کہ اپنی منمانی کرنا، جس طرح تم چاہو اس طرح میری عبادت کرنا، بلکہ میں عبادت کا طریقہ میں تم کو دوں گا، میری طرف سے وحی آئے گی، تو جو اس وحی کی پیروی کرے گا اس پر چلے گا، ہاں یہ وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہوگا، اس کی دنیا کی زندگی بھی بدبختی کا شکار نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان ہو یا اور کوئی عبادت ہو، روزے کی عبادت ہو یا دوسری کوئی عبادت ہو، ہر عبادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات قرآن و سنت میں موجود ہیں، وعدے ہیں، ہمیں ضرورت ہے ان تعلیمات کو وہاں سے لینے کی۔ اور وہاں سے لینے کے لیے ہم قرآن کریم کو خود بھی اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو کافی حد تک ہم کو سمجھ آ سکتی ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ علماء سے ان چیزوں میں رہنمائی کرے لے۔ ایک علماء کون سے؟ وہ علماء جن کا منہج کتاب و سنت ہوتا ہے، نہ تو وہ اپنی منمانی سے فتوے دینے والے، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کو ایک طرف چھوڑ کر جو ان کے بڑوں نے کہہ دیا، جو ان کی جو اپنی رائے ہے کہ میری یہ رائے ہے، میری یہ سوچ ہے، میں یہ کہتا ہوں، ان کو چھوڑ کر ان علماء کو دیکھا جائے جو واقعی کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، اس پر چلنے والے ہیں اور کتاب و سنت کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے ہر عبادت میں ہی، صرف رمضان کی روزے کی عبادت بلکہ ہر چیز میں ہی ایسے علماء سے اپنا ہمارا تعلق ہو، ان سے رہنمائی لی جائے جو کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوں، اور خود بھی ان چیزوں میں ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو روزے جیسی عظیم عبادت کے لیے ہم کو ضرورت ہے واقعی علم حاصل کرنے کی، اس کے احکام کو جاننے سیکھنے کی، لیکن کتاب و سنت سے اور اس مصدر سے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، جو اس امت کے صحابہ تابعین، اس امت کے نیک لوگوں کا جو انداز تھا۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، روزہ چھوڑنے کے شرعی عذر کیا کیا ہیں؟ روزہ چھوڑنے کے شرعی عذر ایک ہیں، اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے اسلام کی عظمت اور آسانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو احکامات دیے ہیں اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دین کو، اسلام کو لوگوں کے ان کی استطاعت کے ساتھ متعلق رکھا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی وسعت، ان کی طاقت کے مطابق ہی ان کو حکم دیتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سبھی ہیں ہی وہ حکم جو انسان کی اس کی وسعت طاقت میں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے کہ وہ کس چیز کے قابل ہیں، اسی کے مطابق ان کو حکم دیتا ہے۔ مزید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی لوگوں کے لیے اور اسلام کی خوبیوں میں سے کہ ان عام احکامات کے اندر جو آسانی کے احکامات ہیں، جس کے متعلق نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، کہ مجھے اللہ نے آسان اور بالکل یعنی کہ آسانی کا دین دے کر بھیجا ہے۔ اس آسانی کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے، اگر آدمی ایسی اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آسان دین پر بھی اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے بیمار ہے، کوئی اور وجہ ہے، تو پھر اس کے لیے اور دین کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے۔ تو چنانچہ روزے کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کئی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو اسلامی یعنی کہ اسلام نے، شریعت نے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، یا تو وقتی طور پر یا پھر مستقل طور پر وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی اور سب سے بڑا مسئلہ مریض کا ہوتا ہے
کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو بیمار کے حوالے سے ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان، جب اللہ نے روزے کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے اور اس کے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر دے۔ ہاں، یہ اس بیمار کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ جس کی بیماری عارضی ہے، وہ اتنے دنوں کے روزے چھوڑ سکتا ہے جب تک بیمار ہے، اور اس کے بعد ان روزوں کی قضا دے لے گا جب بھی اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات مریض ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بیماری دائمی ہے، مستقل ہے، جس سے اس کو شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سبھی مسلمانوں کو کوئی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کی طرف سے ایک اور آسانی آ جاتی ہے کہ پھر وہ چونکہ روزہ رکھ سکتا ہی نہیں، نہ بھی نہ کسی اور وقت میں، اس کے لیے پھر فدیہ کا حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دے اپنے روزے کے بدلے میں۔ اسی طرح بیمار کے علاوہ وہ بوڑھا شخص جو بڑھاپے کی ایسی عمر کو پہنچ چکا ہو کہ جس میں اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، روزہ رکھنے میں اس کو بہت زیادہ مشقت ہوتی ہو، تو تب بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے جتنے اس کے روزے چھوٹتے ہیں، جو روزے نہیں رکھ پاتا، اگر پورے رمضان کی نہیں رکھ پاتا تو پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے، ایک آدمی کو کھانا کھلا دے، جس طرح کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی کے آخری 1 یا 2 سال روزے نہ رکھ پائے اور پھر ہر اپنے روزے کے بدلے میں ایک مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ اسی طرح جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے مسافر ہے، اس طرح کی اسی آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے فعدۃ من ایام اخر، اس میں ومن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ سفر میں ہو، تو اگر آدمی مسافر ہے تو سفر کی حالت میں بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور سفر کے چھوٹے ہوئے روزے جو ہیں بعد میں ان کو ادا کر لے گا۔ ایسے ہی جن روزوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ ایسی خواتین ہیں کہ جن کو پیریڈ کے دن ہیں، ماہواری کے دن ہیں، منسز ہیں، یا بچہ پیدا کرنے کے بعد نفاس کا ان کی یہ پیریڈ چل رہا ہے، تو اس حالت میں صرف یہی کہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بلکہ ان کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تب بھی ان کا روزہ صحیح نہیں ہوتا، تو ایسی حالت میں روزے نہیں رکھیں گی اور بعد میں چھوٹے ہوئے روزے جو ہیں ان کو قضا کریں گی۔ اسی طرح وہ خواتین بھی جو حاملہ ہوں، پریگننسی میں ہوں، یا بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کو دودھ پلانے کی اس کیفیت میں ہوں، تو اس حالت میں اگر تو ان کے لیے روزہ رکھنے کی مشقت نہیں ہے اور نہ ہی بچے پر کوئی اثر ہوتا ہے، بچے کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا، تو پھر تو اصل تو یہ ہے کہ روزہ رکھیں۔ لیکن اگر ان کو روزہ رکھنے میں خود حاملہ عورت کو یا دودھ پلانے والی عورت کو خود اس کے لیے تکلیف ہے، اس کے لیے مشقت ہے، یا روزے کی وجہ سے بچے کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے، دودھ آنا کم ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کی کیفیت ہے، تو تب بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور چھوڑے ہوئے روزے جو ہے بعد میں ان کو قضا کر سکتی ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ بدع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے جو ہے آدھی نماز اور اس طرح روزہ بھی، اور اس طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ معاف کیا ہے، اس کو اس کی چھوٹ دی ہے۔ چھوٹ دینے کا معنی کہ وہ اس حالت میں روزہ نہیں رکھے گی اور بعد میں جب بھی اس کے لیے قضا کرنا ممکن ہو ان کو قضا کرے گی۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی جن کو کسی وجہ سے روزہ چھوڑنے پر، روزہ افطار کرنے پر مجبور کر دیا جائے، اور یہ چیزیں کیفیت ہو سکتی ہے، آدمی دشمن کی کسی ایسے قید میں ہے یا کسی ایسی دشمن کے پاس ہے کہ جہاں پر اس کو روزہ زبردستی اس سے روزہ چھڑوایا جاتا ہے، تو ایسا شخص بھی اگر اس کو زبردستی روزہ اس کا چھڑوایا جاتا ہے تو اس کو بھی اس بات کی اجازت ہے، اور پھر بعد میں جب بھی اس کے لیے ممکن ہوگا اس کو قضا کر لے گا۔ اسی طرح جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ شخص کہ جس کو کسی اور کو بچانے کے لیے روزہ چھوڑنے کی ضرورت پیش آئے، یعنی فرض کرو کہ آگ لگ گئی کسی گھر میں، اس کو آدمی کو بھاگ دوڑ کرنے کی وجہ سے روزے کے اس کا توڑنا پڑتا ہے، تو اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، روزے کو چھوڑ سکتا ہے تاکہ دوسروں کی جانوں کو بچا سکے۔ اور حتیٰ کہ علماء نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر آدمی روزہ تو رکھ لے لیکن کسی وجہ سے اس کو سخت بھوک پیاس لگتی ہے اور وہ اتنی بھوک پیاس ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، تو تب بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ اس حال میں روزہ توڑ سکتا ہے، روزے کو چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا دے لے گا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اگر آدمی واقعی ہی بھوک پیاس کی ایسی شدت اس پر طاری ہو جاتی ہے کہ جس کو برداشت نہیں کر پاتا تو روزہ توڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا دے لے گا. ایسے ہی جن موقعوں پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ دشمن کے خلاف اپنے آپ کو قوت طاقت دینے کے لیے. نبی کریم علیہ السلام جب آپ نے مکہ فتح کیا ہے تو مدینہ سے چلے صحابہ کو لے کر. تو رمضان کا مہینہ تھا تو آپ بھی اور صحابہ کرام بھی روزے رکھ رہے تھے سفر میں ہی. حتیٰ کہ جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اب تم دشمن کے قریب پہنچ چکے ہو تو تمہارے لیے روزہ افطار کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا زیادہ بہتر ہوگا تاکہ قوت طاقت حاصل ہو. تو اس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ اگر ضرورت ہے کسی وقت بھی انسان کو قوت طاقت کی دشمن کے خلاف تو اس حالت میں بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے چاہے وہ سفر میں ہو یا سفر میں نہ بھی ہو. کیونکہ یہ تو سفر کی حالت تھی جنگ فتح مکہ. کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر وہ شہر میں بھی ہے اپنے ملک میں بھی ہے اپنے علاقے میں بھی ہے تو وہاں پر بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. جس طرح کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دشمن کے خلاف جنگ لڑی دمشق کے یعنی کہ قریب بالکل دمشق کے شہر کے پاس تو لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ روزہ نہ رکھیں تاکہ دشمن کے خلاف ان کو طاقت حاصل ہو. اور یہ سفر نہیں تھا اس کے باوجود بھی یعنی انہوں نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تقریباً یہ بڑی بڑی چند چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ سفر کے حوالے سے ذکر آیا ہے. سفر کی مختلف کیفیات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مشقت کا سفر ہے تو آپ روزہ چھوڑیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں آسانی کا سفر ہے. تو شیخ ہم کیسے اس میں فرق کریں گے؟ جی ہاں سفر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے سفر میں روزہ چھوڑنے کی. سب سے پہلے تو ہمیں سفر کے بارے میں جاننا چاہیے کہ کون سا سفر ہے جو سفر سمجھا جاتا ہے جس میں ہم نماز بھی قصر جمع کر سکتے ہیں اور روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. ہاں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو ذکر کیا ہے وہ سفر کا ذکر کیا ہے. کسی ایک حدیث میں سفر کی لمٹ نہیں آتی کہ وہ کتنے میل ہو کتنا فاصلہ ہو تو سفر ہوگا یا کتنے ٹائم کے لیے آدمی جائے تو سفر ہوگا ورنہ سفر نہیں ہوگا. اگرچہ اس مسئلے پر علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے. علماء کے مختلف اقوال ہیں سفر کی لمٹ کے حوالے سے بھی اور اس کی مسافت کے حوالے سے بھی. لیکن قرآن و سنت کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں نہ تو مسافت کے بارے میں کوئی ہمارے پاس تحدید ہے کہ کتنے میل ہو یا کتنا فاصلہ ہو اور نہ ہی دنوں کے حوالے سے ہمارے پاس اس کی لمٹ ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض محقق علماء نے جس قول کو ترجیح دی ہے اس مسئلے پر وہ یہی ہے کہ ہر وہ مسافت جہاں پر آدمی اپنے آپ کو مسافر سمجھے اور لوگوں کی نظر میں وہ مسافر ہو تو وہ مسافر سمجھا جائے گا. چاہے وہ سفر لمبا ہو یا تھوڑا ہو. لمبا یعنی کہ اتنا فاصلہ ہو کہ جس میں واقعی مسافر ہو. اور جب تک وہ مسافر ہے جب تک اس کے وہاں پر مستقل ٹھہرنے کا ارادہ نہیں بن جاتا جہاں پر گیا ہے اس وقت تک مسافر ہے اس کو اس وقت تک روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن سفر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. سفروں کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں. اصل تو یہ ہے کہ ہر وہ مسافت جو سفر ہے اس میں آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ کیا اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا چھوڑنا بہتر ہے یا رکھنا یا چھوڑنا بہتر نہیں بلکہ چھوڑنا ضروری ہے. تو علماء نے اس حوالے سے تین قسمیں بیان کی ہیں سفر کی. ایک سفر ایسا ہوتا ہے جو بالکل معمولی قسم کا یعنی بہت آرام دہ سفر ہے. معمولی ہونے کا معنی آرام دہ سفر ہے کہ جہاں پر انسان کو بالکل کس طرح کی کوئی مشقت نہیں ہے. اور آج کل کے اللہ کے فضل توفیق سے بہت سے ایسے سفر ہیں کہ جس میں انسان بغیر کسی مشقت کے یعنی کہ ایک لمبا سفر کر لیتا ہے. تو اس میں تو علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آدمی روزہ رکھ لے تاکہ اس کا فریضہ ادا ہو جائے. اور کوئی شک نہیں کہ رمضان میں لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا ویسے بھی آسان ہے. اور دوسری سفر کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں آدمی کو کسی حد تک مشقت ہے زیادہ مشقت نہیں ہے. تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے افطار کرے تاکہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرے. اور ان کے بارے میں احادیث آتی ہیں. پہلے جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے. اس میں فرماتے ہیں صحابہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے سفروں میں ہم نے روزہ رکھا ہوتا کسی نے نہ رکھا ہوتا تو
کوئی بھی کسی کو ملامت نہ کرتا، نہ رکھنے والا، نہ یعنی کہ دوسرے کو، یعنی کوئی بھی، ہر ایک کو اجازت ہوتی کہ جو رکھنا چاہے رکھے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے۔ اسی طرح ایک صحابی ہے حمزہ بن عمرو الاسلمی، فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رہتا ہوں تو آپ مجھے کیا وصیت کرتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ آپ مانتے کہ تمہاری مرضی ہے، چاہو تو رکھ لو، چاہو تو نہ رکھو۔ تو یہ یہاں پر ہے کہ جہاں پر آدمی کو مشقت نہ ہو یا معمولی قسم کی مشقت ہو، لیکن اگر مشقت زیادہ ہے تو پھر اللہ کے اس حکم کو اپنانا ضروری ہے اور روزہ رکھنا وہاں پر ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں، تو پوچھا کیا معاملہ ہے اس کا؟ تو بتایا گیا کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی وجہ سے اس کو نڈال ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں اس طرح سے روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ سفر میں تھے اور آپ کو پتہ چلا کہ لوگوں کو مشقت ہو رہی روزے میں، تو آپ نے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا، اور یہ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ ابھی تھوڑا دن باقی رہ گیا، چلو ہم اپنا روزہ مکمل کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو جب پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا، روزہ نہیں چھوڑا آپ کے کرنے کے باوجود، آپ نے کیا فرمایا؟ اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ کہ نافرمان لوگ ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر واقعی ہی روزے میں مشقت ہے تو پھر آدمی کے لیے نہ کہ صرف بہتر بلکہ ضروری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو بھی قبول کرے اور اس مشقت سے بچ سکے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، سوال یہ ہے کہ سحری کے اندر کیا حکمت ہے اس کو کرنے میں، اس کی کیا فضیلت آتی ہے؟ سحری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے سحری کرنا، اور آپ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، اور فرمایا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کس سے ہے؟ وہ سحری سے ہے، سحری کرنے میں۔ اور آپ نے سحری کے کھانے کو بابرکت کھانا قرار دیا ہے، اس کو الغداء المبارک کا نام دیا ہے، کہ وہ کھانا جو بڑا بابرکت ہے۔ اور واقعی کوئی شک نہیں کہ سحری کھانے میں برکت جو ہے واضح ہے، کہ عام طور پر آدمی چونکہ اس وقت کھانے کی روٹین نہیں ہوتی تو زیادہ کھانے کو دل نہیں چاہتا، صرف چند لقمے لیتا ہے، اور ان چند لقموں کی وجہ سے آدمی کا پورا دن ایک یعنی کہ اچھی انداز سے گزر جاتا ہے، جس کو کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو کوئی شک نہیں کہ اس میں خیر و برکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اہل کتاب کی مخالفت بھی ہے، اور بلکہ اس میں اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا بھی حصول ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سحری کا اہتمام ہونا چاہیے، اور بلکہ آپ نے سحری کرنے کا حکم بھی دیا، اور فرمایا کہ چاہے پانی کا گھونٹ بھی کیوں نہ پینا یعنی پی لو، تو سحری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سے بالکل یعنی کہ اہتمام نہ کرنا یہ سنت کے خلاف چیز ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے انسان کو، اور اس کے لیے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے۔ شیخ، ہمارے یہاں کچھ افراد و تفریق پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ سحری کو جو ہے وہ رات کو ہی کھا کے سو جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ نماز فجر کو ہی گول کر دیتے ہیں، بعض لوگ سحری اتنی لمبی کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں پہنچتے ہی نہیں ہیں، یعنی لیٹ ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ گھر میں ہی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں مردوں کے حوالے سے۔ شیخ، ان تمام چیزوں کو کیسے ہمیں صحیح کرنا چاہیے؟ آپ کا سوال پہلی بات تو سحری کے حوالے سے، اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے، اور یہ واقعی آپ نے جو بتایا ہے کہ بعض لوگ بہت جلدی سحری کر کے سو جاتے ہیں، اور یہ خصوصاً عرب ماحول میں ہم نے دیکھا، اور ہمارے معاشروں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ رات کے ابھی اذان میں کوئی 2-3 گھنٹے باقی ہوتے ہیں فجر کی اذان میں، اس سے پہلے ہی سحری کی اور سو گئے، اور سونے کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر فجر کی نماز بھی اس میں ضائع ہوتی ہے۔ تو اس میں سنت کے خلاف ان کی سحری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تزال امتی بخیر ما اخر السحور وعجل الفطر، جس طرح کہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ میری امت اس وقت خیر و بہتری میں ہے جب تک ان کی سحری لیٹ ہو اور افطاری جلدی ہو۔ اور لیٹ ہونے کا معنی کہ عین فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ سحری ختم ہو۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت اور نبی کریم علیہ السلام نے سحری کی، اور سحری کر کے آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو انس سے پوچھا گیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ کی سحری اور آپ کی فجر کے درمیان کتنا فرق تھا، کتنا یعنی ٹائم تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ قدر 50 او 60 آیا، کہ
کہ جتنا 50 یا 60 آیتیں پڑھنے میں ٹائم لگتا ہو. اب 50-60 آیتیں جو درمیانی آیتیں ہیں، ویسے تو قرآن کی آیتیں بہت لمبی لمبی بھی ہیں اور بہت چھوٹی بھی ہیں، لیکن جو درمیانی آیتیں ہیں جس طرح کہ سورہ بقرہ کی عام طور پر آیات ہیں، اگر ان کو ہم دیکھیں تو 50 آیتیں تقریباً آدھے پارے کے قریب بنتا ہے. اور آدھا پارہ پڑھنے میں اگر آج کوئی قاری یا کوئی قرآن کا حافظ یا کوئی اس طرح کا شخص پڑھتا ہے تو عام طور پر 10 سے زیادہ 15 منٹ تک لگتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی سحری کرنے میں اور آپ کی فجر کی نماز شروع کرنے میں، یعنی جماعت شروع کرنے میں صرف 15 منٹ کا یا 10 یا 15 منٹ کا فرق تھا. اس سے ہمیں ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ کی سحری کس قدر تاخیر سے ہوتی تھی، عین فجر کے ساتھ ختم ہوتی تھی، اور دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کس قدر جلدی ہوتی تھی. اسی طرح آپ نے اور بھی کئی حدیثوں میں سحری کو جلدی کرنے کا حکم دیا، سحری کو لیٹ کرنے کا حکم دیا. لیٹ کرنے کا معنی کہ وہ فجر کی یعنی کہ اذان کے ساتھ فجر طلوع ہونے کے ساتھ بند ہو. اچھا، اس میں جس طرح بتا رہے ہیں افراط و تفرید کا معاملہ، ایک طرف تو بہت جلدی کر کے جو سو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف، اور دوسری طرف تفرید کا معاملہ کہ اذانیں ہو رہی ہیں، فجر طلوع ہو چکی ہے اور ابھی تک کھانا پینا چل رہا ہے. اس حوالے سے یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے اس لحاظ سے کہ اگر پتہ ہے کہ واقعی اذان فجر طلوع ہونے کے بعد ہوئی ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ہم اذان کے ساتھ سحری یعنی کہ بند کریں یا کیسے بند کریں؟ انہوں نے یہی فرمایا کہ اگر تو اذان فجر طلوع ہونے کے بعد ہو رہی ہے تو پھر تو وہ آدمی کو چاہیے کہ اذان ہونے کے ساتھ ہی کھانا پینا بند کر دے. لیکن اگر اذان جو ہے کہتے ہیں کہ تقویم کے مطابق ہوتی ہے، آج کل کوئی جو کیلنڈر ہیں تو کیلنڈروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تقریبی قسم کے ہیں، عین یعنی ایگزیکٹ نہیں ہے کہ واقعی ہی اسی منٹ پہ فجر طلوع ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں پھر آدمی کو گنجائش ہے کہ اذان کے درمیان بھی اگر تھوڑے کچھ اب لقمے کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے. تو علی کل حال کہنے کا مقصد اس میں انسان کو احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ فجر طلوع ہو چکی ہو اور اس کا کھانا پینا چل رہا ہو اور اس وجہ سے اس کا روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے. اور اصل یہی ہے کہ اذان سے پہلے آدمی کھانا پینا اپنا مکمل کر لے. لیکن اگر اذان شروع ہوگی اور کھا پی رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر تم اذان شروع ہو جاتی اور تمہارے کسی کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے تو وہ پانی پی لے، اپنی اس سے حاجت پوری کر لے. یعنی اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ اذان ختم بھی ہو جائے اور پھر بھی کھانا پینا چل رہا ہو. تو اس قدر جو ہے لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. اور مزید جو کہ سحری کر کے سو جانا یا لیٹ جانا یا سحری کو اس قدر لیٹ کر دینا کہ حتیٰ کہ فجر کی نماز جاتی رہے، کوئی شک نہیں کہ یہ بھی لاپرواہی ہے. ایک تو سحری کے حوالے سے بھی روزہ بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور دوسرا جو فجر کی نماز جو کہ نماز کا معاملہ روزے سے زیادہ اہم ہے تو اس کے بھی جو فوت ہونے کا خطرہ ہے. شیخ، اور جو مرد حضرات مساجد نہیں جاتے، گھر میں ہی فجر ادا کر لیتے ہیں؟ اگر تو لاک ڈاؤن ہے پھر تو ظاہر بند گھروں میں ہی ہوگی، مسجدیں بند ہیں. لیکن اگر مسجدیں کھلی ہیں تو پھر مسجدوں کے جانا ضروری ہے. فرض نماز کے لیے مردوں پر اللہ تعالیٰ نے جماعت کو فرض کیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ حدیثیں اس موضوع پر کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اذان سن لی اور پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں حاضر ہوا تو اس کی بغیر عذر کے جماعت نماز نہیں ہوتی. نابینا آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں سے نابینا ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں. اور اس نے اپنے کئی ایک عذر بیان کیے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. اور جب جانے لگا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم اذان سن لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اذان تو سن لیتا ہوں. تو آپ میں کہ پھر تم کو مسجد میں آنا ہوگا، میں تم کو پھر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. تو یہاں پر ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر اس نابینے کو جس کے کئی ایک عذر ہیں اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی تو کسی صحت مند آدمی کو صحیح سلامت کو جس کو کوئی عذر مجبوری نہ ہو اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا اللہ کے ہاں کیا جواب ہوگا. اس لیے فجر کی نماز ہو یا کوئی دوسری نماز ہو، مردوں پر ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت اس کو ادا کریں. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ، لاک ڈاؤن کے حوالے سے لاک ڈاؤن میں رمضان کی پلاننگ کیسے کی جائے؟ لاک ڈاؤن ہو یا کوئی دوسرا وقت ہو، سارے اوقات ہی مسلمان کے لیے خیر و برکت کے اوقات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہاں پر یاد آتی ہے. آپ نے کیا فرمایا ہے؟ عجب لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان اصابتہ سراء فشکر کان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی خوشی نعمت ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے. وان اصابتہ ضراء فصبر کان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے
اس پر صبر سے کام لیتا تو اس کے لیے خیر ہے. تو اس لیے لاک ڈاؤن ہو، مسجدیں بند ہیں فرض کرو، یا اس طرح سے اور بھی کافی کہ حالات اس طرح کے مشکل ہیں، لیکن ایک مومن مسلمان اس کا تعلق اپنے اس رب کے ساتھ ہے کہ جس رب نے اس کے سارے معاملات کو چلانے کی اس کی ذمہ داری لی ہے، اس کی روزی کی ذمہ داری اس نے دی ہے. اس لیے ہمیں کسی لحاظ سے اس طرح کے حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ سے کے سامنے گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. لیکن ان اوقات کو ہم نہ جانیں، سمجھیں کہ اب یہ وقت جو ہے اب اس میں ہم تراویح نہیں پڑھ سکے، مسجدوں میں جا کر مسجدیں بند ہیں، اب کیا کیا جائے. حقیقت میں اگر مسجدیں بند ہیں تو آپ کے پاس اور اللہ کی طرف سے بہت دروازے کھلے ہیں. ہمیں بہت سی شکایتیں ہوتی تھی اس بات کی، بہت سے لوگوں کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں ملتا، فراغت نہیں ملتی کہ ہم تاکہ یہ کام کر سکیں. اب اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، یہاں پر ہمیں یاد آ رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو ایک نعمتیں ہیں جس میں بہت سے لوگ دھوکے کا اور لاپرواہی کا شکار ہیں. اس میں ایک نعمت کیا ہے؟ الصحت والفراغ. دو نعمتیں، ایک صحت مندی ہے اور دوسری فراغت ہے. تو فراغت کوئی شک نہیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے اور اس نعمت کا صحیح استعمال کر سکے. تو ہمیں جو شکایت تھی کہ ٹائم نہیں ملتا، ہم چاہتے ہیں قرآن کو پڑھنا، چاہتے ہیں یہ کام کرنا، چاہتے ہیں وہ کام کرنا، لیکن وقت نہیں ملتا، ڈیوٹی اس طرح کی ہے. اب ڈیوٹیوں سے آپ فارغ ہو، اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہارے جو عذر بہانے تھے وہ کہاں تک سچے تھے یا جھوٹے تھے. تو ہمیں اب اللہ کو دکھانا ہے کہ واقعی ہمیں اگر فارغ وقت ملا ہے تو ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو اس لاک ڈاؤن میں ہم بہت بڑے اعمال کر سکتے ہیں. تراویح کے حوالے سے ہی سب سے بڑی جو چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جس سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، گھروں کے اندر تراویح کی نماز کا قیام کریں. یعنی کہ گھر کا سربراہ اگر خود قرآن کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، تو خود یہ کام کرے تراویح پڑھانے کا. اگر اس کے اولاد میں سے، اس کے بیٹوں میں سے کوئی قرآن کو حافظ ہے یا قرآن کے کچھ اس کو صورتیں، کچھ اس طرح کی چیزیں یاد ہیں تو وہ تراویح کی نماز پڑھائے. نہیں بھی یاد تب بھی قرآن سے دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے کہ تراویح میں قرآن کریم کو اگر کسی کو یاد نہیں تو اس کو دیکھ کر پڑھ لے، اس میں کوئی مشکل نہیں. تو گھروں میں تراویح کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، مرد خواتین سبھی. تو اس میں ایک تاکہ گھروں کے اندر برکت بھی پیدا ہو اور رمضان کی صحیح روحانیت کا انشاءاللہ ہمیں اس کا اندازہ ہو. اور مزید یہ کہ اس لاک ڈاؤن میں اللہ نے ہم کو فارغ وقت دیا ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے. قرآن کے حقوق جس طرح ہم نے بیان کیے تھے، تو اس میں صرف قرآن کا پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کی تلاوت کرنا ہی، بلکہ قرآن کریم پر غور و فکر کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا. تو ابھی ہمارے پاس فراغت ہے، ہم صرف خود ہی نہیں بلکہ پورے گھر والوں کے ساتھ مل کر ہمارا پروگرام ہو قرآن کریم کو سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا. اگر تو خود کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ کر ترجمہ تفسیر، ایسی ترجمہ تفسیریں لیں کہ جو واقعی صحیح کتاب و سنت پر چلنے والے علماء کے لکھے ہیں، ان سے استفادہ کریں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ کے فضل سے قرآن کے دورے، قرآن کے کورس چل رہے ہیں، قرآن کی کلاسیں تفسیر کی چل رہی ہیں، ان کے اس طرح کے دروس کو سنا جائے، ان سے استفادہ کیا جائے. تو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور بلکہ اس موقع پر میرا مشورہ ہوگا کہ اگرچہ سابقہ سالوں میں ہماری مصروفیتوں کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کو ایسے ہی موقع نہ ملتا ہو، اللہ نے اب موقع دیا ہے تو ہم کم از کم اس رمضان میں پورے قرآن سے ایک بار اس کے معنی کو دیکھ کر، کم از کم اور زیادہ ہی تو اس کے معنی ترجمہ کو دیکھ کر اس کو قرآن کریم کا مطالعہ ہمارا ہو، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے. اسی طرح سے یعنی کہ تراویح کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نفل نوافل کا اہتمام، جس قدر بھی ہم نفل نوافل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بڑھ چڑھ کر سکیں، فرائض کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ یا فرائض کے حوالے سے بھی با جماعت نمازوں کا اہتمام ہو. نمازوں سے پہلے کی سنتیں، نمازوں کے بعد کی سنتیں خود بھی پڑھی جائیں، گھر میں بچوں بڑوں کو پڑھائی جائیں، ان چیزوں پر ان کو لگایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل، یعنی صلاۃ الضحیٰ ہے یا تہجد یعنی کہ تراویح ہے یا جو بھی اس طرح کی نفل نمازیں ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے. اور پھر ان نمازوں کے ساتھ ساتھ یعنی کہ گھر میں اور نیکی کے اعمال، ان میں سب سے بڑا نیکی کا عمل ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کو سیکھنا، علم حاصل کرنا، جس کا اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم اس وقت میں دین کے احکامات سیکھیں. روزے کے احکام ہوں یا نماز کے ہوں یا توحید کے عقیدے کے مسائل ہوں، کہ جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. آج ہمارے معاشروں کے اندر کس قدر گمراہیاں ہیں، شرک و بدعات کا یہ دورہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہمیں دین کا علم نہیں ہے، قرآن و سنت سے دور ہیں. تو ضرورت ہے ہم اس اپنے فارغ اوقات کو
سے ہی اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ان کے بچوں کے ساتھ مل کر، گھر والوں کے ساتھ مل کر کو ہماری محفلیں ہوں نمازوں کے بعد اس طرح کے مختلف اوقات میں، کہ جس میں ہم اللہ کے دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں. اور اس طرح سے دعوت کا کام ہے. یعنی اگرچہ سوشل میڈیا کے وسائل اس میں بہت بڑی برائیاں ہیں، لیکن اگر کوئی ان وسائل کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے استعمال کرنا چاہے تو بہت بڑی خیر و برکت بھی اسے حاصل کر سکتا ہے. تو ہم رمضان کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جس میں لوگوں کے دل دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، ضرورت ہے ان اللہ کی طرف جھکے ہوئے دلوں کو مزید جو ہے ان کو اللہ کی طرف جھکانے کی، ان کے اندر للہیت پیدا کرنے کی، ان کو دعوت دیں، ان کو اصلاح کریں، ان کو نیکی کی باتیں بتائیں، برائی کی چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کو تنبیہ کریں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ لاک ڈاؤن نہ سمجھے کہ یہ شر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح ماتا ہے دوسری سورۃ نور کی آیت میں لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ تمہاری اس میں بہت بڑی خیر ہے. لیکن اگر ہم اس کو خیر بنا لیں تو ہمیں ضرورت ہے اس کو واقعی خیر بنانے کی، کہ اس سے اپنے اوقات سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں بچوں کی تربیت کریں، اولاد کی تربیت کریں جن کی تربیت کا ہم کو ٹائم نہیں ملتا تھا. اب اللہ نے کوئی بہانہ ادھر نہیں چھوڑا کہ تم کو فارغ وقت دیا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، گھر والوں کی تربیت کرو، دین پر، ایمان پر، اپنے آپ کو بھی اس پر چلاؤ، ان کو بھی اس پر چلاؤ. جزاک اللہ خیر. شیخ آپ نے علم سیکھنے کے حوالے سے بیان فرمایا ہے. شیخ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے بھی لیکچرز موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. شیخ اور کسی عالم کی طرف اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ اردو زبان میں جو ہے موثوق علماء میں سے ہیں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے شیخ؟ اللہ کے فضل توفیق سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کئی ایک نیک بندے ہیں اہل علم میں سے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت دے اور ان کے علم سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کئی ایک علماء ہیں جن سے الحمدللہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن میں خصوصاً شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا نام لوں گا کہ جن کی ماشاءاللہ بڑی کوششیں ہیں. ویسے اہل علم تو بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض اہل علم کو خصوصاً اپنی توفیق سے نوازا ہوتا ہے کہ ان کی دین کو سکھانے کی کوششیں اور ان کی محنتیں اور ان کی ہر وقت اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی لحاظ سے ان کو خیر و بھلائی سکھائی بتائی جائے. ان کے تعلیمی کورسز، علمی دورے، ان کے فتوے اور اس طرح کی چیزیں، اور بھی اس طرح کے کئی علماء ہیں ہماری رحمۃ اللہ علیہ کے، بلکہ ان کے دورے بھی آج کل چل رہے ہیں، ان کے کورسز بھی چل رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے ان کے دروس سے، ان کے دوروں سے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. اس طرح اور بھی ہمارے الحمدللہ بہت سے علماء ہیں، قاری صاحب، میر محمدی اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، اور بھی اس طرح کے سعودیہ کے بعد علماء ہمارے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں بنیادی چیز کوشش یہ ہو کہ ایسے عالم کو اختیار کریں کہ جس کے بارے میں آپ کو یقینی علم ہو کہ اس کی بنیادیں کتاب و سنت پر ہیں، عقیدہ توحید پر ہیں. کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ دور ہے کہ جس میں جس کا دل چاہتا ہے فیس بک پہ آ کے، یوٹیوب پہ آ کے وہ مقرر بن کے، خطیب بن کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو، جس نے کوئی 2-4 حدیثیں، کوئی 2-4 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لی، وہ خطیب بن جاتا ہے. حقیقت میں علم یہ نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے اس کے کوئی طریقے ہیں، اس کے کوئی معیار ہیں، اور یعنی اس کے کوئی بنیادیں ہیں. یہ نہیں کہ جس کو بھی کوئی عربی کا جملہ بولنا آ گیا، حدیث کا ترجمہ کرنا آ گیا، وہ عالم بن گیا. اس لیے ہم کو پہلے پتہ ہو کہ اس عالم کی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے، اور اس کے علم کی بنیاد کیا ہے. واقعی کتاب و سنت ہے. تو اس لیے ضرورت ہے ہم کو ایسے علماء کی طرف رجوع کرنے کی، اور اللہ کے فضل توفیق سے اگر آدمی تھوڑی سی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے ان چیزوں کو کہ یہ جس کی میں باتیں سن رہا ہوں یہ کتاب و سنت کی بنیاد پر باتیں کر رہا ہے یا کوئی قصے کہانیاں سنا کر صرف ہمارے ٹائم ضائع کر رہا ہے. کیونکہ اس وقت میدان میں بہت سے ایسے لوگوں کا کام ہے کہ جو یعنی کہ ایک طرف تو لوگوں کو دین، ان کے عقیدوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے برباد کر رہے ہیں. اور حقیقت میں یہ پوائنٹ بہت اہم ہے جس میں تھوڑی سی توجہ دینا چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ اپنا دین کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، دین کہاں سے لے رہے ہیں. علم جو ہے دین ہے. تو ایک آدمی اگر آپ کو دین کے نام سے شرک سکھا رہا ہے، بدعت کی تعلیم دے رہا ہے، چاہے وہ کتنا بھی آپ کو اس کا انداز اچھا پیارا کیوں نہیں لگتا، لیکن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کہاں لے جا رہا ہے. آپ کو اللہ سے ہٹا کر بندوں سے جوڑ رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹا کر تمہیں لوگوں کی باتوں کی طرف لے جا رہا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس لیے ہر عقل مند آدمی یعنی کہ جائزہ لے سکتا ہے، جج کر سکتا ہے کہ یہ آدمی بات کر رہا ہے، اس کی آدمی کی بات کی، اس کی باتوں کی بنیاد کیا ہے.
تو میں صرف چند علماء کا نام لیا ہے، ورنہ تو بہت سے علماء موجود ہیں. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے علماء کا اختیار کرتے ہوئے ان کو سننے کے لیے، جن کی باتیں ہم سنتے ہیں ان کو دیکھنے کی کہ وہ کون ہیں، باقی ان کو علمی ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا منہج طریقہ کیا ہے، ان کی علمی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تاکہ واقعی ہی ہم ان سے علم حاصل کریں جن کے پاس کوئی علمی بنیادیں ہوں. یہ نہ ہو کہ کہیں ہمیں کوئی دین علم کے نام سے ہمیں گمراہ کر کے کہیں جہنم کے راستے پر نہ چلا دے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث یہاں پر یاد آتی ہے. آپ نے انہی زمانوں کا ذکر کیا تھا کہ آپ نے حضرت حذیفہ کی وہ لمبی حدیث میں آپ ماتے کہ ایسا وقت بھی آئے گا، پھر ایسا مرحلہ بھی آئے گا کہ دعات علی ابواب جہنم، کہ جب جہنم کے دروازوں پر کھڑے دعوت دینے والے لوگ آپ کو ملیں گے. علماء سوء، برے علماء جو علم کا ارادہ اڑے ہوئے دین کے نام سے لوگوں کو جہنم کی طرف چلا رہے ہوں گے. اور آج ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کہ کس کس انداز سے شرک پھیلایا جاتا ہے، بدعات کی تعلیم دی جاتی ہے، کتاب و سنت سے لوگوں کو دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو ان حالات میں انسان کو اشد ترین ضرورت ہے کہ اپنے دین کو بچائے، اس کی حفاظت کرے اور اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اس کی کوشش ہو. جزاک اللہ خیر. شیخ، آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارے افطار صائم کے پروگرام ہوتے ہیں مساجد میں لوگوں کی افطاری کروانا یا ویسے کسی ادارے میں یا مرکز میں، تو شیخ اس مرتبہ اس لاک ڈاؤن کی کیفیت میں کس طرح سے ہم جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ کھانے کو کھلانے کا پروگرام بنایا جا سکتا ہے؟ بارک اللہ فیک، اچھا سوال ہے. لاک ڈاؤن کے حوالے سے دیکھیے، ہمارے افطاری کا پروگرام ٹھیک ہے، بہت بڑی خیر و برکت کا کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً افطاری ہو یا ویسے بھی لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے جو راستے بتائے ہیں، آپ نے کیا فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام پھیلاؤ، زیادہ سے لوگوں کو سلام کہو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور صلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سوتے ہوں تو اس وقت تہجد کی نماز پڑھو، رات کی نماز پڑھو. تدخلوا الجنۃ بسلام، ہاں یہ وہ کام ہے کہ جس سے تم خیر و سلامتی میں جنتوں میں جا پہنچو گے. تو ویسے عموماً کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے غریبوں کو، فقیروں کو، لوگوں کو، لیکن خصوصاً لاک ڈاؤن کا اس طرح کا جو مشکل ترین وقت ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے کس قدر وہ ان کے تعداد ہے، اتنے بڑے یعنی کہ تعداد لوگوں کی کہ جن بیچاروں کے جاب چھوٹ چکے، جن بیچاروں کا جو روزانہ کا جو کماتے تھے ان کی وہ بند ہو چکا، اور اس طرح کے سارے حالات ہمارے سامنے ہیں. اگرچہ صدقے خیرات کرنا، غریبوں فقیروں کی مدد کرنا ہر حالت میں ضروری ہوتا ہے، لیکن ان حالات میں اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی دن میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا. صحابی سے کی روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں باہر سے کچھ لوگ آئے. آپ نے ان لوگوں کی حالت دیکھی کہ فقر و فاقہ میں ہیں، فاقے کے مارے ہوئے ہیں، اور بڑی ان کے اوپر جو ہے ان کی حالت دیکھ کر، رندی حالت آپ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے. آپ نے فوراً جو ہے لوگوں کو صدقے خیرات دینے کا حکم دیا. اب مدینہ کے لوگ بھی خصوصاً ہجرت کے بعد ابتدائی سالوں میں فقر و فاقہ ہی تھا، تو ایک صحابی یعنی کہ سا کے قریب یعنی چند مٹھی جو ہے وہ جو یا اس طرح کی کچھ کھجور لے کر آیا، اور پھر اس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی صدقہ خیرات لانا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں صدقے کے خیرات کا ڈھیر لگ گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چیز دیکھی تو جہاں آپ پہلے ان لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہوئے تھے، اب آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. کس وجہ سے؟ ہمیں اس سے جو سبق ملتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ سبق سیکھیں کہ وہ نبی رحمت کہ آپ لوگوں کی بھوک دیکھ کر برداشت نہ کر پائے، اور جب ان کی کھانے کا انتظام ہو گیا اس چیز کو دیکھ کر آپ کو کس قدر خوشی ہوتی ہے. تو یہ ہے ایمان، یہ ہے اصل اسلام. اصل اسلام یہ ہے. تو ہمیں اس اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس دین کو سمجھنے کی، اس انداز سے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اس لاک ڈاؤن کے وقت میں خصوصی طور پر ہمیں افطاریوں کا انتظام، اگرچہ پہلے ہم کرتے تھے کہ افطاری میں کوئی حصہ ہمارا ہوتا تھا، تو اس سال ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حصہ اور بڑھ کر ہو، اس میں ہمارا اور زیادہ اہتمام ہو. اگرچہ مسجدوں میں افطاری نہ بھی کروا سکیں، الحمدللہ لوگوں کے گھر موجود ہیں، گھروں میں ان کو راشن دے، پورے مہینے کا ان کو راشن دے، یہ کہ صرف ایک دن کی افطاری دے، بلکہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے دیکھتا ہے کہ فلاں فیملی ان کے گھر کے افراد کتنے ہیں، ان کے افراد کے لحاظ سے پورے مہینے کا ان کا کتنا خرچہ ہو سکتا ہے، ان کے پورے مہینے کا ان کو راشن دے دے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہر روز وہ آپ کی افطاری کے انتظار میں بیٹھے ہوں. لیکن اگر کوئی روزانہ کی افطاری پکا کر یا پکوا کر یا کہیں سے بھی دینا چاہتا ہے پارسل کی شکل میں، وہ بھی دے سکتا ہے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ مسجدوں میں اگر افطاری بند ہوگی تو افطاری کا پروگرام ہی بند ہو گیا.
اللہ کے فضل سے کام کرنے والوں کے لیے اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 10 اور کھلے ہوتے ہیں. تو صرف ضرورت ہے ہم کو ان چیزوں میں آگے بڑھنے کی، کام کرنے کی. تو ہمیں ضرورت ہے ان حالات میں لوگ اپنے معاشرے کی غریب فقیر لوگوں کا، محتاج لوگوں کا خیال کرنے کی، ان کو افطاری کروانے کی. اور افطاری کروانے کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہو کہ جس میں آپ نے کیا فرمایا کہ من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، کہ جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو جتنا روزے دار کو اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس افطار کروانے والے کو اجر دیتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. اس لیے ہم کو ضرورت ہے اس حوالے سے اس کا اہتمام کرنے کی، خصوصاً اس سال میں لاک ڈاؤن کے وقت میں. اور آخر میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہونا چاہیے کہ جس میں آپ نے کیا فرمایا کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کے سو گیا اور جبکہ اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم نے تو افطاریوں کے ساتھ بڑی لذت کی طرح طرح کی ڈشیں کھا رہے ہوں، اللہ کی نعمتوں سے لذت حاصل کر رہے ہوں، اور ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس بیچارے کو سحری میں کچھ کھانے کو نہ ملا ہو، بغیر سحری کے اس نے روزہ رکھا ہو، اور افطاری میں بھی اس کے پاس افطاری کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. تو یہ کوئی اسلام نہیں، یہ تو کوئی دین نہیں. ہمیں ضرورت ہے دین کی روح کو پہچاننے کی، اسلام کی عظمت کو جاننے کی، اور اسلام کا اصل مقصد پہچاننے کی. اس میں سب سے اہم ترین مقاصد اس میں سے کیا ہے کہ بندوں کو ایک دوسرے کا ساتھ ان کا تعلقات کو قائم کرنا اور حقداروں کو ان کے حق دینا. اس لیے غریبوں کا، فقیروں کا، محتاج لوگوں کا آپ کے مال میں حق ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے مال میں معلوم شدہ حق ہے، کن کا؟ فقیروں اور غریبوں کا. نہ سمجھے کہ اگر آپ کسی کو افطاری کروا کے، کسی کو کھانا دے کر، کسی پر صدقہ کر کے اس پر کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ وہ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ اس نے آپ کو نیکی کرنے کا موقع دیا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ کو روزی کی فراوانی دی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ان بندوں تک پہنچائی جائے جو اس سے محروم ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ، افطاری کے آداب، افطاری کی دعا، اس کے حوالے سے. افطاری کے حوالے سے بھی جس طرح ہم نے سحری کا ذکر کیا تھا، افطاری بھی عبادت ہے. روزہ پورا کا پورا عبادت ہے، بلکہ پورا کا پورا رمضان ہی عبادتوں کا مہینہ، اس کا وقت ہے کہ جس کا ہمیں ایک ہی چیز کا پتہ ہونا چاہیے. تو افطاری بذات خود عبادت ہے، اگرچہ اس میں انسان کو کھانے پینے میں جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن بذات خود عبادت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں. ایک خوشی کا موقع کیا ہے کہ عند فطرہ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے. کئی گھنٹوں کے بعد اس کی بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد جب آدمی اللہ کی نعمتیں کھاتا پیتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ لذت محسوس ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہوتی ہے. اور دوسری خوشی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر اصل جو خوشی ہے جنتوں کو پانے کی. تو خیر کہنے کا مقصد افطاری عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں ہمارے پاس تعلیمات ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے ہوئے تازہ کھجور دیکھتے، اگر تازہ کھجور ملتی تو اس پر افطار کرتے، اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو آپ عام کھجور پر روزہ افطار کرتے، اگر عام کھجور بھی نہ ملتی آپ کو تو پھر پانی کے گھونٹ پیتے. تو یہ ہے افطاری کے حوالے سے کہ ہمیں اگر تازہ کھجور مل سکتی ہو تو اس پر روزہ افطار کرنا چاہیے، اگر تازہ کھجور نہ ملتی ہو تو کوئی بھی کھجور مل جائے اس پہ روزہ افطار کرنا چاہیے. اور اگر کھجور نہ ملے تو پھر بہتر ہے کہ پانی کے 1-2 چند گھونٹ پی لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں کھانا پینا چاہتے ہیں وہ کھائیں پئیں. تو ان کے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کھجور تو نہیں ہے، نہ کوئی تازہ نہ کوئی دوسری، لیکن پینے کو طرح طرح کے جوس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہم چاہیے کہ سنت کے مطابق سب سے پہلے پانی کے 2-4 گھونٹ جتنا ضرورت ہے پی لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں کھانا پینا ہے ان کو ان کے استعمال کریں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا افطاری کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں، افطاری کرنے میں جلدی کرنا، اس میں تاخیر نہ کرنا. اور جلدی کرنے کا معنی کہ افطاری میں جو ہے یعنی اس کو جیسے ہی سورج غروب ہو تو فوراً افطاری کر لی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے. کیونکہ بعض لوگ شک و شبے کے شکار اور توہمات کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی سورج غروب ہوا نہیں ہوا. اور آج کل سورج غروب ہونے کے حوالے سے اگر تو آدمی کسی کھلے صحرا میں ہے جہاں پر اس کو سورج نظر آتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ سورج غائب ہو گیا،
اور ڈوب گیا غروب ہو گیا تو اس کی افطاری کا وقت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا افطر الصائم، کہ جب ادھر سے رات آ جائے، یہ مشرق کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور مغرب کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں سے دن چلا جائے یعنی سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا. تو اس میں ہمیں کسی شک و شبہات کی ضرورت نہیں ہے. اگر آدمی یعنی کہ آبادی میں ہے، گھر میں ہے، تو کیلنڈر ہیں، کیلنڈر پر ٹائم دیے ہوتے ہیں، افطاری کا ٹائم کیا ہے، مغرب کا ٹائم کیا ہے، اور اس ٹائم کے مطابق افطاری کر سکتا ہے. مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں اور اذان کے مطابق اس کو یقین ہے کہ واقعی اذان وقت پر ہو رہی ہے تو اذان کے ساتھ افطاری کر سکتا ہے. یعنی جلدی افطاری کرنے کا معنی یہ بھی نہیں کہ وقت سے پہلے افطار کر کے اپنے روزے کو خراب کر لیں. جلدی افطاری کرنے کا معنی کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً افطاری کر لی جائے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ نے جس طرح ہم نے پہلے حدیث ذکر کی تھی، آپ مانتے ہیں کہ اسی میں اس امت کی خیر ہے، اسی میں ہے کہ جب تک وہ افطاری جلدی کریں گے تو افطاری میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح افطاری کی تعلیمات کے حوالے سے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام افطاری کرتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے. وہ دعا کون سی ہے؟ آپ افطاری کرتے کھجور پر یا پانی پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت میسر ہوتی، اس پر افطاری کرنے کے بعد کیا دعا پڑھتے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ذهب الظمأ کہ پیاس جاتی رہی، وابتلت العروق اور رگیں جو خشک ہو چکی تھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء اللہ اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا. یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ افطاری کرتے ہوئے یا افطاری کرنے کے بعد یعنی کھجور یا پانی کھانے پینے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے. تو کیا افطاری کرنے سے پہلے ہم کو دعا نہ پڑھیں؟ ہمارے ہاں ایک دعا رائج ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعا اس میں کچھ وہ الفاظ ہیں جو من گھڑت ہیں کہ جو لوگوں کے اپنی طرف سے ڈالے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ الفاظ ہیں کہ جو حدیث میں آتے ہیں لیکن حدیث صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ دعا بڑی مشہور ہے اور ہم بھی خود بھی اس دعا کو پہلے پڑھتے رہے ہیں جب تک ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو لیکن یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے. اس لیے جو آپ سے دعا ثابت ہے جو ہم نے ذکر کی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، تو افطاری کا طریقہ یا کہ آدمی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کی جو نعمت کھجور پانی وہ کھائے پیے، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے. اور افطاری کرتے ہوئے مزید ہمیں اس بات کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کو روزے کے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ روزے کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کی خوراک کا کنٹرول ہو، تاکہ اس کو اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دینے کا زیادہ موقع ملے. فطری طور پر جب انسان زیادہ کھاتا پیتا ہے اسی کا تو پھر زیادہ جسم بوجھل ہوتا ہے، نیند زیادہ آتی ہے اور پھر سستی غفلت اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور کوئی شک نہیں کہ یہ وہ ساری خصلتیں ہیں جو ایک مسلمان مومن کی نہیں ہونا چاہیے. مسلمان مومن کی زندگی کے ہر لمحہ بہت قیمتی ہے. چیز ہے کہ رمضان کے لمحات ہوں جو اور بڑھ کر قیمتی ہیں، تو چیز ہے کہ ہم افطاری کر کے زیادہ کھا پی کر پیٹ بھاری ہو جائے، جسم بھاری ہو جائے، بوجھل ہو جائے اور پھر عبادت جو رمضان کا مقصد ہے ہم اس سے محروم ہو جائے. کوئی شک نہیں کہ ایسی افطاری میں کوئی خیر نہیں. اس لیے افطاری کرنے کو ایک حد ہو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے جو اللہ نے دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ پیو لیکن اس میں اسراف نہ کرو. تو ضرورت ہے ہم کو افطاری کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کرنے کی، روزے کے مقاصد کو سامنے رکھنے کی، ایک معقول حد تک جتنی ضرورت ہے اتنا کھائیں پئیں تاکہ اس کھانے پینے سے جسم کو تقویت ملے، تاکہ وہ عبادت کے لیے اور آگے کام آ سکے، نہ کہ جسم بوجھل ہو کر عبادت سے بھی رہ جائے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیر. شیخ ایک اور سوال یہ ہے کہ روزے دار کی بھوک اور پیاس اس کو کس بات کی یاد دہانی کراتی ہے؟ ہم دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر حکم میں کوئی بڑی حکمت ہوتی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں ہمیں سب سے بڑا جو عمل نظر آتا ہے وہ کھانا پینا چھوڑنا ہے، بھوکے پیاسے رہنا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ خود بندوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اس سے لذت ملتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ یعنی کہ خوشی ملتی ہے؟ ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو وہی ہے جس کا ہم پہلے ذکر کیا ہے کہ کھانا پینا کم کرنے سے یا چھڑا کر
تاکہ آدمی کی خون کی گردش تیز جو ہے وہ بند ہو جائے، ختم ہو جائے، یعنی کہ اس کی تیزی ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الشیطان یجری من آدم مجری الدم، کہ شیطان کا انسان کی خون کی رگوں میں اسی تیزی کے ساتھ دوڑنا ہوتا ہے جس طرح خون تیز دوڑتا ہے۔ تو کھانے پینے کی کمی سے کوئی شک نہیں کہ انسان کے اندر ایک عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ مقصد ہے اللہ کے سامنے تاکہ عاجزی انکساری ہو، اور کھانے پینے کی وجہ سے جو آدمی کے اندر گھمنڈ اور یہ تکبر اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہو۔ اور دوسرا ایک بہت بڑی ہمیں حکمت جو نظر آتی ہے، علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد اللہ کے کسی نیک بندے سے پوچھا گیا کہ روزے میں کھانا پینا چھوڑانے کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے بہت اچھا جواب دیا۔ وہ کہنے لگے تاکہ تم لوگوں کو پتہ چلے کہ بھوک کی شدت یا بھوک کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ 2-3 ٹائم کے کھانے کھاتا ہے، ہر وقت اللہ کی کھانے پینے کی نعمتیں اس کے پاس میسر ہیں، تو جس کو کبھی فاقے سے بھوک سے ایک واسطہ نہیں پڑا، اس کو نہیں پتہ کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کی شدت کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم رمضان لاتا ہے سال کے بعد تاکہ ہم کچھ دنوں میں اس شدت کو محسوس کریں، تکلیف محسوس کریں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اس کی تکلیف کیا ہے، اور اس تکلیف کو محسوس کر کے ہمیں ان لوگوں کا پتہ چلے، ان کی تکلیف کا احساس ہو کہ جن کو بیچاروں کو صرف یہ نہیں کہ رمضان میں بلکہ پورے سال ہی ان کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی ان کو میسر نہ ہوتا ہو، اور کئی دن ان کو بھوک اور فاقہ کاٹنا پڑتا ہو، تاکہ ان کی ہمیں تکلیف کا احساس ہو کہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں، کس تکلیف سے دوچار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقت میں یعنی بھوکا پیاسا رکھ کر ہمیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارے آس پاس وہ بھی لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں، لیکن یہ دنیا چونکہ دار ابتلا ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ کسی کو زیادہ دے کر آزما رہا ہے، کسی کو زیادہ نعمتیں دے کر آزما رہا ہے، اور کسی کو نعمتیں کم دے کر آزما رہا ہے۔ دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ زیادہ دینے والے کو آزما رہا ہے کہ وہ اللہ کی دی نعمتوں کو اوروں کو پر استعمال کرتا، ان کو دیتا ہی نہیں دیتا، اللہ کا حق اس میں ادا کرتا ہی نہیں کرتا، اور جس کو کم دی ہیں اس کی امتحان، اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو حقیقت میں یہاں پر ہمارے امتحان ہو رہے ہیں، آزمائشیں چل رہی ہیں، ہمیں ضرورت ہے اس امتحان میں کامیابی پانے کی، نہ کہ ناکام ہونے کی۔ تو اس لیے روزے کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو روزے کے اہم ترین ایک مقصد جو ہے وہ بھوک اور اس کی تکلیفوں کا احساس ہونا، تاکہ معاشرے کے غریب فقیر اور اس طرح کے لوگ ان کی شدت کا، ان کی تکلیفوں کا احساس ہو، اور نہ کہ صرف رمضان میں بلکہ پورے سال کے لیے ہی ہمیں ان کی بھوک کا، ان چیزوں کا احساس ہو، اور پھر ہم ان پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے اندر رغبت پیدا ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ سوال یہ ہے کہ بچے کب سے روزہ رکھیں؟ بچے کب سے روزہ رکھیں؟ بچوں کے روزوں کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھایا گیا ہے۔ وہ 3 طرح کے لوگ، ان میں سے ایک والصبی حتی یبلغ، کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا۔ تو بچوں پر کوئی عبادت بھی فرض نہیں، نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ کوئی زکوٰۃ، بلکہ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہے کہ بچے پر بذات خود فرض نہیں ہے، لیکن بچے کا اگر مال ہے تو اس کے سپس کو اس کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ تو خیر کہنے کا مقصد کہ انسان پر کوئی بھی عبادت فرض نہیں ہوتی جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہونے کے اوپر ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر 10 سال کے ہو کر بھی نماز پڑھنے میں غفلت کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو ان کو تھوڑا زبردستی کر کے یعنی کہ ان کو اس طریقے سے نماز پڑھاؤ۔ تو کہنے کا مقصد اس سے معلوم کیا ہوتا ہے، حالانکہ 10 سال کے بچے پر بھی نماز فرض نہیں ہے، لیکن تربیت ہے۔ تو جس طرح نماز پر تربیت ہے، اسی طرح ہی روزے پر تربیت ہے، روزے پر بھی تربیت ہے۔ ربیہ بنت معوذ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رمضان سے پہلے جب عاشورہ کا روزہ تھا، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا روزہ رکھنے کا، تو فرماتی ہے کہ ہم صرف بڑے نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی۔ حالانکہ عاشورہ کا روزہ یعنی اس وقت فرض تھا رمضان سے پہلے،
تو آپ فرماتی کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی، حتیٰ کہ بچہ اگر بھوک سے روتا تو اس کو کھلونا دیتی تاکہ وہ اس سے بہل کر جو ہے روزے کو مکمل کرے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ صحابہ اکرام کی سنت میں سے، ان کی سیرت میں سے ہے کہ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو روزے رکھوائے جائیں، لیکن اس کی عمر کیا ہے، اس کی عمر کے حوالے سے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ 7-8 سال کا بچہ ہو، بعض نے 10 سال کا کہا ہے، لیکن اس میں کوئی یعنی کہ احادیث میں تحدید نہیں ہے اس بات کی۔ لیکن جب بچہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ واقعی ہی جس میں وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے، بلکہ بعض علماء نے یہاں پر بہت اچھی ایک پلاننگ دی ہے بچوں کو روزہ رکھوانے کے حوالے سے، کہ بچہ اگر چھوٹا ہے، 4-5 سال کا ہے، جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کے سامنے اس کو سحری وقت اٹھایا جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ روزہ رکھنے کا ٹائم ہے۔ افطاری میں اس کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، چاہے اسے روزہ نہیں رکھا، لیکن اس کو پتہ چلے کہ یہ روزہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑا اور بڑا ہو جائے، اب اس کو روزے کی فضیلتیں، روزے کے اجر ثواب، اس طرح کی چیزیں اس کو بتانا شروع کیا ہے تاکہ وہ بتاتے خود اس کے اندر روزہ رکھنے کی ترغیب پیدا ہو، رغبت ہو۔ تو چنانچہ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، 7 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے فرض کرو، اب اس کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی جائے، روزہ رکھوایا جائے، اور ترغیب دلاتے ہوئے اس کی فضیلتیں بھی، اجر ثواب بھی روزے کا، اور ساتھ اگر ہو سکے تو چھوٹا موٹا کوئی گفٹ اس کے لیے، کسی نے روزہ رکھا ہے تو اس کی اپنے بہن بھائیوں کے درمیان بیٹھ کر اس کی تعریف کر دی تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس طریقے سے۔ تو اور ضروری نہیں کہ اگر ہر روز کا روزہ رکھنے پر قادر نہیں تو روزانہ کا نہیں، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اگر ضروری بھی نہیں کہ وہ پورے دن کا روزہ رکھے، ہاں سٹارٹ میں اگر چند دن کا کچھ حصہ کا روزہ رکھ لیتا ہے تب بھی اس کی تعریف کی جائے، اس کو گفٹ کیا جائے، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ آپ نے آدھے دن کا یا اتنے وقت تک آپ نے روزہ رکھا، اگرچہ وہ روزہ نہیں سمجھا جائے گا، لیکن صرف اس کی ایک تربیت کے طور پر، تاکہ اس کی آہستہ آہستہ ریہرسل ہو، کیونکہ روزہ اور بلکہ ہر عبادت جب تک اس کی ایک روٹین نہیں ہوتی، ریہرسل نہیں ہوتی، تو آدمی پھر بڑا ہو کر اس کے لیے وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بچپن سے لے کر بچوں کو ان چیزوں پر ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور جب 10 سال کی عمر کے اس کے قریب پہنچ جائے تو بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ روزہ رکھے، اس کو واقعی روزہ رکھوایا جائے، اور یعنی کہ اس کی اس بات پر یعنی کہ حوصلہ افزائی بھی کی جائے، اس کو روزے کے احکام بھی سکھائے جائیں، بتائے جائیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، روزے میں ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس طرح کی ساری تعلیمات۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ بالغ ہونے تک اس کی رمضان کے روزوں پر، خاص طور پر فرض روزوں پر جو ہے رمضان کے روزے، اس کی ایک ایسی تربیت ہو چکی ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ میرا اہم ترین عمل ہے، یہ اسلام کا اہم ترین وہ رکن ہے جسے میں ہر قیمت میں نے کرنا ہے، کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ چیز اسی وقت ہوگی جب بچوں کی ان چیزوں پر تربیت ہوگی۔ اس لیے بچوں کے حوالے سے ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی، کہ ان کو بچپن سے لے کر ہی، چھوٹی عمر سے لے کر ہی اس چیز پر لگانے کی، چلانے کی، اور تک کہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر باقی اسے روزے رکھوانے کی، اس پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کے احکامات اس کو بتائے جائیں۔ بارک اللہ فیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ، اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان مبارک میں عورتوں کے مسائل، حیض کے، نفاس کے، اور بعض خواتین کو استحاضہ کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے روزے کس طرح رکھے جائیں گے، نہیں رکھے جائیں گے، کون رکھ سکتا ہے کون نہیں رکھ سکتا؟ بسم اللہ والحمد للہ۔ جی ہاں، خواتین کے حوالے سے بھی سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے ان چیزوں کے اندر، اس چیز کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا بیان کرنا، کیونکہ بعض اوقات خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، اور خصوصاً رمضان کے حوالے سے جب اس طرح کا پیریڈ شروع ہوتا ہے تو پریشان ہوتی ہیں کہ میرے روزے رہ گئے، اور اگر یہ آخری عشرے میں آ جائے تو اور بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں تو رات کو جاگنا تھا، اس طرح کی چیزیں۔ اس بارے میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے، جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ آئے مکہ پہنچے تو بھی رستے میں تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ مطہرہ، ان کو حیض آ جاتا ہے، آپ خیمے میں جاتے ہیں تو بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا، شاید کہ تم کو حیض آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ میں کہ تمہیں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے جو آدم کی بیٹیوں پر لکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں مقدر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں جن کو ہمیں قبول کرنا چاہیے شرح صدر کے ساتھ، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی طرح کی چیزوں کے اوپر کوئی دل کو تنگ کیے۔ تو روزے کے حوالے سے بھی یعنی اس بارے میں اسلام کے احکامات ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے
فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم یعنی کہ حیض آتا تو ہمیں روزے کے قضا کرنے کا حکم دیتے اور نماز قضا کرنے کا حکم نہ دیتے، یعنی کہ حیض کی حالت میں ہمارے روزے چھوٹتے، نمازیں ہم نہ پڑھتی اور بعد میں ان روزوں کو قضا کرتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ واقعی عورت جو ہے وہ اس پیریڈ میں اس دوران روزہ نہیں رکھے گی۔ اور اس طرح دوسری حدیث جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، الیس اذا حاضت لم تصم ولم تصلی، کہ جب عورت جو ہے حیض میں ہوتی ہے تو نہ روزہ رکھتی ہے اور نہ نماز پڑھتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا حیض کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ ناجائز ہے۔ تو اور اگر رکھ بھی لے جان بوجھ کر تو وہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور اگر روزہ رکھا ہوا ہے، سحری کر لی تھی اور کسی وقت بھی دن میں حیض شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ مغرب سے چند لمحات پہلے بھی کیوں نہ ہو، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر اس کو روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ اور اگر روزہ یعنی کہ اپنے حیض اس کا چل رہا تھا اور فجر سے چند لمحات پہلے، فجر طلوع ہونے سے ایک لمحہ پہلے، چند لمحات پہلے ہی اس کا حیض ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ غسل نہیں کر سکے گی، فجر طلوع ہونے والی ہے، وہ غسل کرنے میں ٹائم لگے گا، چاہے غسل اس کا فجر طلوع ہونے کے بعد بھی کیوں نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے کی نیت کرے، سحری کرے اور روزہ رکھے اور غسل بعد میں کر لے چاہے فجر طلوع ہو چکی ہو۔ جس طرح کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جنابت کی حالت میں ہوتے اور فجر طلوع ہو جاتی اور آپ اسی حالت میں روزہ رکھتے اور فجر طلوع ہونے کے بعد آپ غسل کر کے پھر نماز پڑھتے۔ تو کہنے کا مقصد کہ روزے کے آغاز شروع کرنے میں طہارت کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس عورت کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک ہونے کا مراد یعنی اس کو حیض و نفاس اس کا نہ چل رہا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت حیض و نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھے گی۔ جو حیض کی حالت ہے یہ نفاس کیا ہوتا ہے؟ بچہ پیدا کرنے کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے، وہ یعنی عورتوں کے مختلف اس میں ٹائم ہوتے ہیں، کسی کو تھوڑے دن، کسی کو زیادہ دن آتا ہے۔ تو نفاس کے بھی وہی سارے احکامات ہیں جو حیض کے ہیں نماز روزے کے حوالے سے۔ تو حیض و نفاس کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی اور جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کو بعد میں قضا کرے گی جیسے اس کے لیے ممکن ہو۔ ویسے تو یہی چاہیے کہ آدمی ان چیزوں میں جلدی کرے، تاخیر نہ کرے، کیونکہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، لیکن اگر تاخیر بھی ہو جائے تو جائز ہے، مشکل نہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے چھوٹے روزے ہوتے کہ جو میں شعبان میں رکھ سکتی، یعنی اگلے رمضان سے پہلے شعبان میں ان کو رکھتی۔ تو اس سے علماء نے خط کیا ہے کہ اگر یعنی کہ عورت ان کو لیٹ بھی کر دے تب بھی جائز ہے، یعنی اس کی آسانی پر ہے کہ جب بھی چاہے ان کو قضا کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے جو حیض و نفاس کی حالت میں روزے چھوٹتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے سوال کیا ہے استحاضہ کے بارے میں کہ استحاضہ کے حوالے سے، استحاضہ وہ خون ہے جو بیماری کا خون ہوتا ہے اور عام طور پر اس خون کی رنگت، اس کی کیفیتیں جو ہے حیض کے خون سے الگ ہوتی ہیں۔ تو استحاضہ کا خون جو ہے، استحاضہ کے دوران عورت پاک ہوتی ہے، وہ حیض کی طرح ناپاکی کی حالت میں نہیں ہوتی کہ جس میں اس کو نماز روزہ نہیں کرنا، لیکن استحاضہ کی حالت میں عورت پاک ہے، روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی اور سارے وہ چیزیں کرے گی کہ جو عام پاک عورت کرتی ہے۔ تو استحاضہ کا تعلق روزے کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس میں ایک یہ بھی مسئلہ آتا ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر عورت اس کا حیض ختم ہو جاتا ہے دن کے دوران، پاک ہو جاتی ہے، تو تب بھی یعنی کہ اس کو اجازت نہیں کہ باقی دن کھائے پیے، اس کو باقی دن یعنی کہ کھانے پینے سے منع ہو جاتی ہے، لیکن یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ مسافر ہو یا حیضہ عورت ہو، کوئی بھی ایسا شخص ہو کہ جس نے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو اور پھر روزے کے دن کے دوران اس کا عذر ختم ہو گیا، بیمار تھا، بیماری ختم ہو گئی، مسافر تھا، گھر میں لوٹ آیا، حیض تھا، ختم ہو گیا، تو اب اس کو باقی دن کا باقی حصہ بھی کھانے پینے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کا روزہ چھوڑنا جو تھا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کی طرف سے اجازت تھی۔ اس لیے یہ مسئلہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت اگر حیض سے پاک ہو جاتی ہے کہ دن کے کسی حصے میں بھی، تو اس کا روزہ تو نہیں رکھے گی، لیکن اس کو باقی دن جو ہے اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے، اس کو یعنی کہ کھانے پینے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورتیں، ان کی بابت جو ہے وہ روزے کے کیا احکامات ہیں؟
حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ معاف کیا ہے۔ معاف کرنے کا معنی کہ اس کو اس وقت اجازت ہے کہ روزہ چھوڑے گی اور بعد میں وہ چھوڑے ہوئے روزے قضا کرے گی۔ تو حاملہ عورت چاہے حمل کے دوران ہو، اسی طرح بچہ پیدا کرنے کے بعد بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دودھ پلانے کی اس کیفیت میں ہو، اور اس کو اگر حمل کے دوران روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہے، اس کے لیے یا بچے کے لیے کسی لحاظ سے بچے کی صحت پر فرق پڑتا ہو، یا دودھ پلانے کی اس عمر میں ان کے اس کے لیے روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہو، دودھ کم ہو جاتا ہو، بچے کو دودھ صحیح نہ ملتا ہو، تو اس حالت میں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اور بعد میں وہ صرف چھوڑے ہوئے روزے قضا کریں گی۔ یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ روزہ قضا کرنے کے ساتھ وہ فدیہ دیں گی، اگرچہ اس میں علماء کے اس مسئلے پر اختلافات ہیں، 3 قول ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ روزہ بھی رکھے گی اور فدیہ بھی دے گی، اور بعد نے کہا ہے کہ صرف فدیہ دے گی۔ اس حدیث کی روح پر جو ہم نے ذکر کی ہے کہ اللہ نے ان سے روزہ معاف کر دیا ہے، اور معاف کرنے کا معنی انہوں نے یہ سمجھا کہ بالکل معاف ہو گیا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ جس طرح مسافر پر بالکل معاف نہیں ہوا، اس طرح ہی حائضہ اور دودھ پلانے والی عورت پر بھی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر بھی بالکل معاف نہیں ہوا، بلکہ وہ معافی ایک وقت تک تھی کہ بعد میں اس کو قضا کرنے کی۔ تو جو صحیح علماء کا قول اس مسئلے پر کہ عورت یعنی کہ حمل کی حالت میں دودھ پلانے کی اس کیفیت میں اور روزہ چھوڑنے کی اس کو ضرورت ہے، چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں اس کو اپنے روزوں کو قضا کرے گی جب بھی اس کے لیے ممکن ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کو فدیہ دینے کی، روزے کے ساتھ یا الگ سے روزہ نہ رکھے فدیہ دینا، ایسی چیزیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ نے مریض مسافر کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ باقی دنوں میں اس کی عدت پوری کرے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت بھی مریضہ، اس کا حکم بھی مریض کی طرح ہے، تو جو مریض کا حکم ہے وہی ان عورتوں کا حکم ہے کہ وہ بعد میں صرف چھوڑے ہوئے روزوں کے ان کی قضا کریں گی، ان کے ساتھ ان کو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ شیخ اسی کے اندر جو ہے وہ ایک اور سوال یہ ہے کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اگر ابھی حمل سے ہیں تو پھر وہ بعد میں دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، پھر دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہیں، پھر دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، ایسی خواتین کے حوالے سے دین اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جی، ایسی واقعی کیفیت پیدا ہوتی ہے بعض اوقات کہ خواتین کو یعنی فرصت ملتی ہی نہیں کہ جس میں وہ فارغ ہو کر روزہ رکھ سکیں، یا تو حمل کا پیریڈ چل رہا ہوتا ہے یا حمل کے بعد جو ہے دودھ پلانے کی پیریڈ چل رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ دودھ پلانے کے حوالے سے یا حمل کے دوران یہ روزہ چھوڑنے کا معاملہ ضروری نہیں کہ ہر خاتون کے ساتھ ایسا ہو، بہت سی خواتین اللہ کے فضل توفیق سے روزہ رکھتی ہیں حمل کے دوران، اور ان کو روزہ رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اسی طرح دودھ پلانے کے دوران بھی وہ روزہ رکھتی ہیں، اور ان کے دودھ پلانے کی یہ کیفیت جو ہے اس میں ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ تو میرے کہنے کا مقصد کہ یہ کیفیت ہر عورت کے ساتھ نہیں ہوتی، اس لیے اگر تو عورت کے لیے ممکن ہو کہ حمل کے دوران روزہ رکھ سکے، اس کو مشکل نہ ہو تو اس کو رکھنا چاہیے، دودھ پلانے کے دوران روزہ رکھنے کی گنجائش ہو تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے جو بات کی تھی ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ جن کو واقعی ہی یعنی کہ حمل کے دوران یا دودھ پلانے کے دوران روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ ان کا مسلسل وہ چل رہا ہے، کبھی حمل کا پیریڈ ہے کبھی دودھ پلانے کا ہے، اب وہ کب روزہ رکھیں گی؟ ان کے لیے یہی ہے کہ جب بھی ان کے لیے چاہے چند سال کے بعد ہی روزہ رکھنے کی ان کو فرصت ملے، اور یہیں پر پھر ہمیں علماء کے وہ قول جو ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ وہ پھر فدیہ دیں گے۔ بعض علماء نے کیا کہا ہے کہ ان پر روزہ ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے اس طرح کی کیفیت میں، وہ پھر جو ہے اس کا فدیہ دے دے۔ تو اگر عورت کی کیفیت کئی سال سے ایسی ہی چل رہی ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی فرصت مل ہی نہیں رہی، یا حمل ہے یا دودھ پلانے کی کیفیت ہے اور روزہ رکھنا بھی اس کے لیے بہت مشقت کا کام ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ علماء کے اس قول کے مطابق وہ فدیہ دے دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، کچھ جدید دور کے مسائل ہیں جیسے کہ نیبولائزرز ہیں یا آکسیجن ماسک لگانا ہے، ان کے حوالے سے ایسی کیفیت میں روزے کی حالت میں کیا ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، نیبولائزر ہے یا کوئی ماسک لگانا ہے، آکسیجن وغیرہ کوئی اس طرح کا،
بعض اوقات انہیلر استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا اس طرح کی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس بارے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے مقاصد کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں بیماری کی اور تکلیف کی کیفیت میں استعمال ہوتی ہیں، عام حالت میں استعمال نہیں ہوتی۔ اور دوسری یہ کیا یہ چیزیں کھانے پینے میں اس کے معنی میں آتی ہیں، کیونکہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ کھانا پینا ہے، یا جو چیزیں کھانے پینے کے معنی میں ہوں اس کا مقصد پورا کرتی ہوں۔ لیکن جو چیزیں نہ کھانا پینا ہے نہ اس کے مقصد میں آتی ہیں، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور تیسری اہم چیز کیا ہے کہ یہ آکسیجن جو ہے یا نیبولائزر جو ہے یا اپنے جو انہیلر کیا جاتا ہے، کیا یہ معدے میں جاتا ہے؟ ہاں، میڈیکل طور پر اس بات کی ریسرچ ہے کہ معدے میں نہیں جاتا بلکہ یہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے، یہ ہوا کی نالیوں میں جاتا ہے۔ تو معدے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر اس کا معدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ نہ کہ کھانے پینے میں شمار اس کا کسی لحاظ سے بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء کا جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں روزے کی حالت میں استعمال کی جا سکتی ہیں، یعنی انہیلر استعمال کر سکتے ہیں، نیبولائزر استعمال کر سکتے ہیں، اور آکسیجن وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ نہ کھانے پینے کے معنی میں ہیں اور نہ معدے میں جا رہی بلکہ یہ پھیپھڑوں میں جا رہی ہیں، کہ جس سے انسان کو کسی طرح کی کوئی غذائیت نہیں مل رہی۔ لیکن اگر فرض کیا جائے کہ آکسیجن لیتے ہوئے یا نیبولائزر لیتے ہوئے اس میں اس قدر رطوبت زیادہ ہے کہ جو انسان کو خطرہ ہو کہ اس کے معدے میں جائے گا پانی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں جب بھی آتی ہیں بعض اوقات زیادہ تر ناک کے ذریعے، بعض اوقات منہ کے ذریعے جاتی ہیں، تو اگر اس کا یہ ہو کہ یہ چیزیں معدے میں جا رہی ہیں، پانی معدے میں جا رہا ہے، تو پھر واقعی ہی روزہ یعنی کہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہو، یعنی اس میں بھاپ بہت زیادہ ہو، نمی بہت زیادہ ہو کہ جس کا معدے میں جانے کا خطرہ ہو، تو پھر جو ہے واقعی ہی آدمی کو روزے کی حالت میں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اسی طرح سے انیما وغیرہ جو لوگ لیتے ہیں، جی ہاں، انیما کے حوالے سے بھی یہ ہے، یعنی کہ ویسے عام جو قاعدہ کلیہ اس بارے میں ہم کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں جو جسم میں داخل ہوتی ہیں اس سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور کب ٹوٹتا ہے؟ اگر تو منہ سے ناک سے جاتی ہیں اور معدے میں جا رہی ہیں، کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، چاہے وہ دھواں بھی کیوں نہ ہو، اگر معدے میں جا رہا ہے ناک یا منہ کے ذریعے سے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ معدے میں نہیں جا رہا اور جسم کے کسی ایسے حصے میں جا رہا ہے کہ جہاں سے انسان کو قوت، طاقت کو غذائیت نہیں مل رہی، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح کے بعض اوقات انجیکشن ہوتے ہیں، جو انجیکشن کسی تکلیف بیماری کی وجہ سے لیے جاتے ہیں، کسی رگ وغیرہ میں اس طرح کی، تو اس کا معدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ انجیکشن انسان کو کس طرح کی کوئی غذائیت مہیا کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات انجیکشن ہوتے ہیں ڈرپس کی شکل میں کہ جو غذائیت کے طور پر دیے جاتے ہیں، اور جس کا تعلق براہ راست معدے کے ساتھ ہوتا ہے، خون کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس انسان کو وہ طاقت ملتی ہے۔ ہاں، تو ایسے انجیکشن جو واقعی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن وہ انجیکشن جو تکلیف بیماری کی وجہ سے لیے جاتے ہیں اور جس کا خوراک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، انسان کے جسم کو تقویت دینے کا ان چیزوں کا، تو ایسے انجیکشنوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایسے ہی انیما وغیرہ بھی جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ انیما جو ہے عام طور پر انتڑیوں میں، ان کی انتڑیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور انتڑیاں کوئی شک نہیں کہ معدے کے بعد یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کی خوراک جو ہے اس کی غذائیت آگے جسم میں پہنچتی ہے۔ تو اگر تو انیما کے اندر کوئی غذائیت ہے، صرف کوئی یعنی کہ طبی مادہ نہیں ہے جو اس کی صحت یعنی کہ بیماری کے حوالے سے، بلکہ اس کے اندر غذائیت کا مادہ ہے اس کے اندر، بلکہ بعض علماء نے حتیٰ کہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر آلات کے اوپر بھی کوئی ایسی دوہنی چیزیں استعمال کی گئی ہیں چکنائی کے طور پر کہ جو غذائیت کا کام کر سکتی ہو، تو تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسی چیزیں نہیں ہیں، آلات یعنی کہ اس کے اوپر کوئی دوہنیات ایسی چیزیں نہیں ہیں، اور جو ہے اپنے انیما کے اندر بھی کوئی ایسی غذائیت کی چیز نہیں ہے، اور انتڑیوں میں جا کے صرف کسی بیماری علاج کے طور پر اس کا تعلق ہے، تو ایسے انیما سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مقصد کیا ہے؟ اور بعض اوقات اس طرح کی اور بھی چیزیں آتی ہیں، بعض اوقات ایسے جسم کے اوپر ایسے مرہم استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو جلد میں جذب ہوتے ہیں، تو کس طرح کے مرہم سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو حقیقت میں بنیادی چیز یہی دیکھی جائے گی کہ اگر تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو معدے کے اندر پہنچتی ہیں اور جس میں انسان کو خوراک غذائیت مل رہی ہو، تو
تو چاہے جسم کے کسی حصے بھی سے کیوں نہ پہنچے اس سے روزہ افطار ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کا مقصد ہی غذائیت ہے۔ تو جب یہ مقصد پورا ہو رہا ہے کسی بھی انداز سے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے غذائیت پوری نہیں مل رہی، غذائیت کسی طرح سے حاصل ہی ہو رہی، تو پھر ایسی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسی چیزیں ان سے علاج معالجہ کیا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔